أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سائمہ احمد صدیقی آپ کے ساتھ. آج 7ویں سحری آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ رمضان المبارک ایک ایسی ہستی سے منصب ہے کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا. جب حضرت سیدنا ابو مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اور حضرت سیدنا ابو طالب کی زوجہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت خویلد نے آپ کی پرورش بڑے ناز سے فرمائی،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چچی سے بے انتہا محبت تھی. اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نام اپنی چچی فاطمہ بنت خویلد کے نام پر رکھا. آج 7واں رمضان حضرت فاطمہ بنت خویلد کا یوم وصال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آج 7 رمضان المبارک ہے، اور کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ہی اگر کوئی غلطی کم و بیش ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ رحمت سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاری محمد اشفاق صاحب نے سورہ بقرہ کی آخری آیات سنا کر اس بزم کا آغاز کیا، اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بزم میں رحمت برساتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے تو وہی چیزیں جو ہے وہ فارمڈ ہوتی ہیں. 7 رمضان المبارک، اور جیسے کہ کل بھی میں نے کہا کہ رحمت کا عشرہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. سائمہ میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کا زندگی میں آپ ویسے دن گزارتے ہیں، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے. ابھی سٹارٹ ہی ہوا تھا کہ 7واں روزہ ہے، پتہ ہی نہیں چلا. ابھی ہم پلاننگ کر رہے تھے اور رحمت سحر کریں گے، اس کے بعد راؤ سے جب باتیں ہو رہی تھی راؤ بھائی سے، تو اس کی جو ہمارا جو ٹائٹل سانگ ہے اس کو لکھا جا رہا تھا. پھر ہمارا شوٹ ہوا اور مشتاق بھائی سے جہاں ہماری ملاقات ہوئی، آج 7واں روزہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. دیکھیں نا وقت اتنی تیزی سے جا رہا ہے، لیکن یہ رحمت کا جو مہینہ ہے نا، وہ ایک ایک لمحہ ایک ایک پل ہم سمیٹ رہے ہیں ان سب چیزوں کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ غافل ہونے سے بہتر ہے کہ مانگ لو اپنے رب سے، کیونکہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، کوئی کسی چیز پر قادر نہیں ہے. بہت خوبصورت بات جو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ حضرت علی نے یہ کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے فرمایا کہ ایک شخص مجھ سے مارکے میں بڑا ہے، یعنی اسٹیٹس میں بڑا ہے، تو کیا وہ غصہ کرتا ہے تو مجھے چپ ہو جانا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی کے غصہ ہونے سے نہ تمہاری روزی میں کمی آتی ہے، نہ کسی کے خوش ہونے سے تمہاری روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تمہاری کمی روزی میں تب آتی ہے جب خدا تم سے ناراض ہوتا ہے، اور اضافہ تب ہوتا ہے جب خدا تم سے خوش ہوتا ہے. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے رب سے مانگو، نہ کسی اور سے. سٹارٹنگ آف دا پروگرام میں انٹروڈیوس کروانے سے پہلے سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا نمرا کا، اور کیمرہ مین کا جو ہمارا بچہ ہے اس کا نام مجھے ذرا بتا دیجیے گا پلیز. عثمان جی، عثمان کا، کیونکہ سائمہ وہ ہر فلانٹ پہ کلک کر رہا ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹی چپ کر کے نبھاتا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ضرور اپنی باتوں میں یاد رکھیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے ذیشان کہ آپ جب اس طرح سے اپنے سب تمام ارد گرد کے لوگوں کو اپنے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں آن اسکرین، تو یہ بھی ایک بہت یہ برداشت والی بات بھی ہے. ہاں جی، اسی طرح. لیکن قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ میں ادا کروں گا، کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم پروگرام کا بہترین طریقے سے آغاز نہیں کر سکتے. اور اسی کے ساتھ مشتاق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو میں بتاتے چلوں کہ ہم ڈیلی ان کو سنتے ہیں کہ وہ ہماری افطار سپانسر کرتے ہیں، لیکن میں آج ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ان کے پاس بے پناہ ہے. لیکن آج بھی آپ ان سے جب بھی بات کرتے ہیں، خواہ میں بات کروں وہ کوئی اور بات کرے، تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر یہ بات کرتے ہیں. تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے طبیعت ہے مشتاق بھائی؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کو 7ویں سحری بہت بہت. آپ لوگوں کو بھی 7ویں سحری. جزاک اللہ جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہے، ہمارے لیے بہت ہی محترم چیئرمین آل تاجران سندھ اتحاد کے جو ہے چیئرمین ہے کاشف صابرانی، اور الرحمانی پرفیوم بھی امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے رحمت سحر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو عمرے کی بہت بہت مبارک. خیر مبارک. اور کہتے ہیں کہ مدینے کا سفر اور مکے کی گلیوں سے ہو کر آئے ہیں، تو وہاں سے جو ہوائیں ہوتی ہیں ان میں بھی رحمت ہے، ان میں بھی آپ کے لیے کہتے ہیں کہ برکت ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں ہدایت بھی موجود ہے. بے شک ایسا ہی. اور جب وہاں کا آب زمزم جم کے انسان پی کر آتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر عام پانی تو بہت عجیب سا لگتا ہے. اور وہ آپ جتنی دفعہ میں نے یہ خود بھی ایگزامن کیا کہ کاشف بھائی کہ آپ ہر جگہ پر جا کر انسانی فطرت ہے کہ آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں، نتھارجی ہو جاتی ہے آپ کی باڈی میں. جیسے ہی آب زمزم کا ایک گھونٹ اندر جاتا ہے، ہمت آتی ہے، کئی کلومیٹر انسان چل جاتا ہے، وہاں پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل. اور یہ ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ واقعی میں یہ صرف برکت آب زمزم کی ہے کہ جب آپ آب زمزم پیتے ہیں اور پھر طواف کعبہ کرتے ہیں تو سبحان اللہ، منظر بتانے کا.
وہ کہتے ہیں کہ الگ ہی منظر ہے، الگ ہی منظر ہے. اور بار بار آپ جب آب زمزم جا کے پی رہے ہوتے ہیں ایک طرح تازہ سا ایک محسوس ہونے لگتا ہے. اور میں تو کوشش کرتی تھی پینے کے ساتھ ساتھ اپنے سر پہ بھی ڈال دیا کرتی تھی. سکون سا مجھے ملتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ اب کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی دوا کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی ہمارا پلان ہو تو کاشف بھائی سے پرفیومز لے کے جانے کی اوقات جو ہے بالکل انشاءاللہ حاضر ہیں, اور پرفیوم آپ کو بھی دیں گے اور وہاں کے لیے بھی انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ کل جو مجھے فیڈ بیکس آئے ہیں وہ کچھ لوگ ہمیں فیس بک پر فالو کر رہے ہیں کہ اور دا ٹائم ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارا ڈفرینس ہے 2 گھنٹے کا, لیکن سائمہ انہوں نے ہمارے لیے مکہ شریف میں دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کو ایسے ہی جاری و ساری رکھے, ٹرانسمیشن کے بعد ہمارا ساتھ ایسے ہی رہے, کیونکہ 30 دن کی ٹرانسمیشن نہیں ہے 29 دن کی, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے چاند پر. اور میں بلکہ یہ بات آج آن ایئر ہی بتانا چاہ رہی تھی کہ آج ہی میری بات بھی ہوئی کہ جس ٹرپ کے ساتھ ماشاءاللہ میں نے عمرہ کیا, آج وہ لوگ دوبارہ وہاں موجود ہیں ماشاءاللہ سے, اسی ہوا میں اسی فضا میں افطاریاں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر. ان سب کو میرا سلام ہے, اور ان لوگوں نے مجھ سے نعتیں بھی سنی افطار کے وقت, مجھے بہت اچھا لگا. اور خاص جب وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اللہ نے چنا ہوا ہے, بالکل چنا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا نام میں یا ایسی شخصیت میں آپ کے کچھ ہوتا ہے جو وہ رب چن لیتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے رب کو جو ہم چھوٹی سی کاوش ہم کر رہے ہیں وہ قبول کر رہا ہے کہ اتنے بہترین مہمان ہمارے پاس موجود ہیں, کاشف بھائی ہوں یا ہمارے ساتھ مشتاق بھائی ہوں, یا ہم دونوں بھی ہوں, ہم دونوں بھی ہوں. اور بالکل ہم دونوں میں جو برداشت ہے نا ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ آج ہمارا جو مین جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے, برداشت اور عدم. اور لیکن یہاں پر میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا, آنر کرنی ہے سائمہ, اجازت ہے؟ سائمہ مجھے بولنے نہیں دیتی, عدم برداشت کرتا دیا, میں کوئی بھی بات کرتا ہوں وہ ٹوک دیتی, کیوں سائمہ ایسا بالکل نہیں ہے, یہ لوگ فیصلہ کریں گے. اور جی بالکل آج کا ٹاپک ہے عدم برداشت کا. تو پہلے میں کاشف بھائی سے پوچھنا چاہوں گا, کاشف بھائی عدم برداشت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, لیکن عدم برداشت کے ساتھ بہتان زنی کرنا, کسی کو بہتان لگا دینا کہ آپ نے کوئی بھی بات اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو میں نے کہا کہ کاشف بھائی آپ مجھے بتا رہے ہو کہ ذیشان آپ میں یہ تھوڑی سی غلطی ہے اس کو درست کر لو, میں غلطی درست کرنے کے بجائے آپ پہ بہتان لگاؤں گا, اچھا آپ کا کیا کریکٹر ہے, آپ کیا تھے پہلے. تو اس چیز پر تھوڑا سا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ کیوں یہ چیزیں آج کل ہم فیس کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے موقع دیا اظہار خیال کا. دیکھیں عدم برداشت جیسے ذیشان بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے لوگ برداشت کرتے تھے, اس کی مین وجہ یہ تھی کہ برکتیں تھیں, رونقیں تھیں, سکون تھا. اب ٹینشن اتنی ہے کہ آپ کسی کو اگر آپ اچھا بھی کہیں گے اس کو لگ رہا ہوگا کوئی گالی دے رہے معذرت کے ساتھ, تو لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں. آج کل آپ کلینک میں جائیں, ہاسپٹل میں جائیں, آپ کو 2 مریض ملیں گے شوگر یا بی پی کے. ایسا ہی ہے, بی پی کے اتنا مطلب یہ مرض بڑھ رہا ہے, چاہے لیڈیز ہوں, خواتین ہوں, چاہے جینٹس ہوں, کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے کہ ہر بندہ کو اگر چھوٹا ہے تو چھوٹے طبقے میں اس کو ٹینشن ہے, اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے بڑے طبقے میں اس کو ٹینشن ہے. تو یہ عدم برداشت جو آپ کہہ رہے ہیں آج کے لوگوں میں برداشت بالکل بھی نہیں ہے, حالانکہ برداشت کرنا چاہیے, اس میں بہت اجر و ثواب ہے. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ کہوں گا جو کہ شاید پوری محفل اس وقت مجھ سے ایگری کرے گی کہ عدم برداشت شاید ہمارے اندر اس وجہ سے آ گئی ہے کہ ہمارے دروازے لوگوں پر بند ہو گئے ہیں. جب پہلے دروازے کھلے تھے تو دل بڑے تھے, آج کل دل چھوٹے ہو گئے ہیں تو ہم اپنے لیے ہی سوچتے ہیں, اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں, کوئی دوسرا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. ایسا یہ پہلے ہمارے دروازے کھلے ہوتے تھے, باقی سحریاں افطاریاں جاتی تھی, دسترخوان وسیع ہوتے تھے, لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب لوگوں نے بالکل اس کو کنجسٹڈ کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے, محبتیں بھی ختم ہو گئی, سب مطلب سمیٹ گئے. تو وہ چیزیں ظاہر بات ہے کہاں سے آئیں گی, پاسبل ہی نہیں. اچھا ایک چیز اور میں بولوں گا کہ کچھ لوگ جذبہ رکھتے ہیں مدد کا, عدم برداشت کی جہاں پہ بات آتی ہے لوگوں کے اندر. اگر فرض کریں کاشف بھائی میرے پاس نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ کاشف بھائی مدد کر سکتے ہیں, تو میں آپ کے آگے سوال ڈال رہا ہوں کہ کاشف بھائی وہاں پر 2 فیملیز ہیں جن کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی, اگر میں نے سوال ڈالا تو اس کا مطلب خدا نے آپ کو چنا کہ آپ ان کی مدد کریں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر ایک تو یہ چیز کہ اگر بات کم کی تو بھی عدم برداشت ہے, شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ لڑنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو ایک پکچر کلک کرنے کا, کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا, مجھے تھوڑا سا اس پہ بھی آپ سے بات کریں. بھائی دیکھیں میں اس پہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور یہ پتا بھی ہونا چاہیے. جیسے ہماری ایک ایسوسیشن بھی اور تاجران سے اتحاد پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ ہم رن کر رہے ہیں, 25 سال ہو گئے, لیکن ہم کبھی پک ہم لوگ نہیں لیتے. ہم لوگ ڈونیشن بھی دیتے ہیں, ہم لوگ راشن بھی دیتے ہیں, سلائی مشین بھی دیتے ہیں, لیڈیز سلائی, ہم ہر قسم کی جو ہے ہم پکچرز دیتے ہیں میڈیکل کیمپ کی, جہاں جینٹس ہوتے ہیں, لیڈیز کے تو ہم الاؤ کرتے نہیں ہیں.
माशाल्लाह, कैंप किस लिए करते हैं, एक्टिविटीज नजर है कि डॉक्टर्स हैं, टीम आई हुई हो, देखें इस तरीके से मेडिकल का काम हो रहा है। राशन का हमारा प्रोग्राम होता है, बिल्कुल ना कोई चैनल होता है, ना कोई फोटोग्राफर होता है, ना कैमरे से अलाउ है, इसलिए कि सीधा से अब निकी करो, उल्टा आपको पता ना चले। ऐसा ही अगर आपने ऐसा कर दिया, और बहुत से ऐसे इदारे हैं, मतलब मैं नाम कोट नहीं करूंगा, लेकिन बड़े ऐसे इदारे हैं जो वेलफेयर जो चलाते हैं, बैग के ऊपर जो ना इतने बड़े बड़े अपने नाम लिखते हैं। अब वो लेडीज अगर अपने जाहिर बात है मोहल्ले में लेके जाती है तो लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ से लेके आ रही है, उनकी इज्जत जाहिर बात है फिर नहीं रहती। तो मैंने पहले भी अपील की थी, गुजारिश कर रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू कि खुदारा ऐसे जो वेलफेयर हैं, ऐसे इदारे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो थैलों पे, बैग्स पे जो लिखते हैं अपने मतलब पब्लिसिटी के लिए, ऐसा ना करें कि किसी की इज्जत क्योंकि उसकी नजर में तो आपका नाम लिख दिया गया है कि आपने अपने हाथ से दे दिया है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। ये नाम टैग करना वो तो फिर आपने फिर अपने आप को बिल्कुल पब्लिश कर open दिया। ये एक चीज मैं इसका आपको भी हवाला देता चाहूँ कि शरीयत के अंदर भी है कि जब आपने खुद अपना अजर दुनिया में ले लिया तो खुदा से फिर तवक्को ना रखो कि आपको कोई फिर अजर ना मिलेगा। रखें, ऐसा ही। क्योंकि आपका, मैं इससे काशिफ भाई आपको रिलेट करूंगा कि आपने कहा कि एक हाथ से नेकी करो, दूसरे को यानी भलाई करो। नेकी तो हमारी औकात ही नहीं, वो खुदा उसको नेकी मानता है, यानी भलाई करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको अपने घर का मेहमान किया कि आपने जो है वो इस नेकी के जज्बे को कायम व दायम रखा। और आज मैं ये कहना चाहूंगा ऑन द एयर, क्योंकि साइमा हमारा जो स्टार्ट हुआ, जब पाकिस्तान अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान बन चुका है, तो रेडियो पाकिस्तान ने कहा था कि ऑल लाहौर रेडियो स्टेशन से आप सुन रहे हैं। तो आज रेडियो के कुछ हालात ऐसे हो गए, तो मैं लोगों की तवज्जो उस तरफ भी दिलवाना चाहूंगा कि वहां पर काफी लोग हैं, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान या पीटीवी एक घर की तरह था। वहां पर लोग आते हैं, और मैं काशिफ सवाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इनकी एसोसिएशन तो वहां पे जरूर नजरसानी करें कि वहां पे लोग आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। क्योंकि पहले, आज से 3 साल पहले तक वहां पर एक बड़ा दस्तरखान बेचता था जहां पर सारे मजदूर आकर अब वो सिर्फ चैनल की हद तक रह गया ना। आपकी बात बहुत अच्छी है, बल्कि ये कोट करनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ मैं समझती हूँ कि आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है और वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, जिसको दिखाना है उसको देख लें तो बस फिर तो आपके बेड़ा पार है। फिर अल्लाह को राजी करना। तो मैं इसलिए काशिफ भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरफ भी आप बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल आप मुश्ताक निशानी करिए। मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं उस चैनल का हिस्सा हूं, मैं अफ्तार ट्रांसमिशन वहां से करता हूं, बिल्कुल आप बताइएगा हाजिर। मैं बिल्कुल जी, इसी से मैं, क्योंकि मैंने उस दिन बात की थी, मैं अब ये चाहूंगा कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हम इनसे भी बात करेंगे। और मोहम्मद का भी लगा हुआ नहीं, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मोहम्मद उसामा उमरी साहब या उमरी साहब नाथवानी के लिए आए हैं। और इसी के साथ कौन मौजूद है हमारे साथ? हमारे साथ हैं यहाँ पर मोहम्मद अशरफ रशीद, सीनियर नकीब महफिल हैं, माशाल्लाह कहते हैं आपको। आपका जैसे ही माइक लगता है तो फिर हम आपको इंशाल्लाह दोबारा वो करते हैं। मैं मुश्ताक साहब की तरफ आती हूँ, यही बात हम कंटिन्यू करते हैं कि महंगाई की हर तरफ पुकार है, हर तरफ लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि रमजान मुबारक में किस तरह से इस चीज को समेटना चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में, अगर जैसे भाई ने कहा कि कोई फ़ोटो सेशन नहीं होना चाहिए, मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही। लेकिन एक चीज़ ये है कि हम दूसरों को राग़िब करने के लिए कि ये भलाई का काम हो रहा है, तो इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि यार वो भलाई कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे, तो हम में वो जज्बा पैदा होता है। तो ये भी एक अच्छा पहलू है, कोई बुरा पहलू नहीं है। हाँ, सिर्फ नूदो नुमाइश की खातिर ये करना वो बुरी बात है। लेकिन जहाँ जहाँ हमें नजर आता है यार वो देखो कर रहा है, वो देखो कर रहा है, हम अच्छाई की तलकीन करते हैं ना, तो ये भी एक अच्छा काम है। ये जो लोग कर रहे हैं, जो अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, वो होना चाहिए। और मेरे ख्याल में कि वो भी कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि आपने अगर दिखावा करना है या दिखाना है लोगों को जज्बा पैदा करने के लिए, तो आप चीजों की नुमाइश करें। मैंने 5 किलो आटा डाला, मैंने इसमें 2 किलो खजूर डाली, 2 किलो बेसन डाला, ना कि उस बंदे की आप नुमाइश करें। हो सकता है अगले 2 साल में उसके हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन लोग उस चीज को नहीं भूलते। नहीं, बंदे की नहीं करनी चाहिए, वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि बंदे को आप उसको एक्सपोज ना करें कि जिसको आप दे रहे हैं। लेकिन एक अच्छा काम है, अच्छे काम को आप अगर वो आगे ला रहे हैं, अगर वो भलाई का काम आप लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, मेरा ख्याल है कि मैं कहता हूं कि
اس سے دوسروں کو بھی نصیحت ملتی ہے اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار مجھے بھی کرنا چاہیے. بالکل یہی چیز ہے. اور پازیٹیو بات کی انہوں نے ویسے بالکل نہیں, لیکن ایک بات میں بولوں کہ اس دن میری ان سے ڈسکس بھی ہوا تھا, میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ مشتاق بھائی خود کچھ نہیں بتاتے, ٹھیک ہے, میں نے اس دن بات کی تھی مشتاق بھائی تھی, تو ایسی چیز ہوتی ہے مشتاق بھائی کہتے ہیں بالکل بالکل ایسا ہوگا. میں نے آپ سے بھی ریڈیو پاکستان کی بات کی تھی, کیونکہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی دو ایسے میڈنز ہیں جن کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو پی ٹی وی تھا اور ریڈیو پاکستان تھا, جس سے ہم نے اناؤنس کیا کہ پاکستان ہے یہ, تو بس وہ ہمارا گھر ہے, کہتے ہیں نا کہ ہمارا اپنا گھر, کہ وہاں جاتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر آ گئے, اور دوسرے چینلز پہ جاتے ہیں تو وہ ایک الگ ایک سلسلہ ہے, لیکن یہ کہ پی ٹی وی کا تہذیب سب سے بڑی تہذیب, تربیت اور درس کا ہے وہ آپ کے لیے, کہ آپ وہاں سے جا کر بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں اب فرمائش کروں گا آپ سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کریں, کیونکہ باتیں تو ہم نے کی لیکن جب تک حمد باری تعالیٰ نہ سنے تو کانوں کو سکون نہیں آتا. تو میں اب سائمہ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, ایک طلب ہے ایک ہی خوب, تیری عبادت کیا کہنا, تیری حقیقت کیا کہنا, تیری عبادت کیا کہنا, تیری حقیقت کیا کہنا. ہو گئی دنیا قبلہ رو, لا الہ الا ہو, ایک طلب ہے ایک ہی خوب. اٹھ گئے آنکھوں سے پردے, راز کھلے سب جلووں کے, اٹھ گئے آنکھوں سے پردے, راز کھلے سب جلووں کے. مجھ سے اب کیا دور ہے تو, لا الہ الا ہو, ایک طلب ہے ایک ہی خوب. اور مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا, مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا. سامنے جب ہو میرے تو, لا الہ الا ہو, ایک طلب ہے ایک ہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سائمہ ماشاءاللہ. اور اب ڈیلی بیسس پر یہ ریکویسٹ ہوتی رہے گی جب تک یہ انشاءاللہ یہ ہماری رحمت سحر جب تک آپ دیکھتے رہیں گے, اور الحمدللہ کہ یہ سفر بہتری کی طرف گامزن ہے, اور اللہ تعالیٰ راؤ بھائی کو اس کا اجر دے جنہوں نے یہ چیزیں کو سم کیا اور ایک بلیو کیا کہ میں اور سائمہ اس کو ہوسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو راؤ بھائی. اسی کے ساتھ ساتھ اب دوبارہ ہم کاشف بھائی کی طرف چلیں گے. کاشف بھائی یہ بتائیں کہ اب جب آپ ایک ایسوسیشن لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ایک ویلفیئر کو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ آپ میڈیکل کیمپس بھی کرتے ہیں,
تو میڈیکل صرف کیمپس کی حد تک ہے یا آپ میڈیکل میں اور دوسرے شعبوں میں بھی لوگوں کو معاونت دیتے ہیں، جیسے کہ ہارٹ ایشوز ہیں، ڈیلیوری ایشوز ہیں، یا بچوں کا کوئی ہے جیسے پیڈس میں کوئی پرابلم آ گیا، تو اس میں بھی آپ معاونت دیتے ہیں یا صرف آپ کیمپس کی حد تک موجود ہیں؟ دیکھیے ہمارے کیمپس ہوتے ہیں تقریباً 2 سے 3 مہینے میں، ہم کوئی ایک علاقہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں نیڈ ہوتی ہے، صحیح، اس کے بعد ہم ڈاکٹرز ہائر کرتے ہیں کہ جو سے میڈیکل کیمپ کے مطلب حد تک نہیں ہوتے، صحیح، وہ پھر اپنی کلینکس میں بلواتے ہیں۔ زبردست، اچھا اس میں میڈیسنز بھی ہوتی ہیں، صحیح، پھر آئی کیمپ ہمارا لگتا ہے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپریٹ بھی ہوتا ہے، اس میں ماشاءاللہ، کیمپ میں بھی آپریٹ ہوتا ہے، اگر نہیں تو پھر ہم کلینکس پہ بلواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک دن کا نہیں ہوتا کیمپ کہ کیمپ لگایا، پبلسٹی کی اور چلے گئے، زبردست، تو کام وہ جو مکمل ہو یا تو نہ ہو، یہ کام آپ وہ کریں اس میں دل کی تسلی ہو، روحانی قلبی سکون ہو، سبحان نہ تو اللہ، نہ سبحان کریں، اللہ، دکھاوا نہ کریں، اور وہ چیز آپ کے چہرے پر بھی ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو انر ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ چیز آپ نے بہت اچھی بتائی کہ میں نے ویسے نارملی کیٹرک یعنی موتیے کا آپریشن اتنا نہیں سنا کہ آپ کیٹرک کو بھی ڈیل کریں، تو زبردست، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف سے دور کرنا دوزخ میں آپ کو گزارنے کے برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے کار خیر کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گی، صرف کراچی کی حدود تک ہے یا اس کے باہر بھی آپ کا سلسلہ ہے؟ ہمارے تو ابھی مین کراچی کی حدود تک ہے۔ اگر سندھ سے بھی آتے ہیں مریض کافی تو ہم ان کا بھی علاج کرتے ہیں، اچھا آپریشن وغیرہ اگر ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم کرواتے ہیں۔ اچھا فرض کریں کہ میں کراچی میں ہوں لیکن میرے جو رشتہ دار کوئی ایک ایسا ہے جو نیڈی ہے، وہ پنجاب میں ہے، تو میں اس کو بلواتا ہوں تو آپ اس کو بھی بالکل بالکل پورے پاکستان سے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے اگر پروگرام کوئی دیکھ رہا ہے، اگر وہ آنا چاہتا ہے تو آپ سے کانٹیکٹ کرے تو بالکل ہم کروا دیں گے۔ بالکل بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں اسی طرح سے میں کہتی ہوں کہ لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی ایسی شخصیت پرسنالٹی مل جائے کہ جس کو مطلب دکھا کر ہم اپنی فیملی کا بھی علاج کروا سکیں۔ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ایسی پرابلمز ہوتی ہیں۔ بالکل، اور رحمت سحر کی ایک اچیومنٹ یہ بھی ہو گئی کہ اس پروگرام کے تھرو آپ جب بھی اس پروگرام کو دیکھیں، کاشف بھائی سے جو بھی آپ کو مدد طلب کرنی ہے تو بالکل بزم ثناگر کے پیج پر جا کے آپ فیس بک پر آپ دیکھیں، آپ کو سائمہ بھی اپلوڈ کرتی ہوئی چیزیں ملتی ہیں، میری بھی فیس بک وہاں پر موجود ہے اور ہم آپ کو مزید بھی بتا دیں گے۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے سلسلہ جڑتا ہے کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے ماشاءاللہ سے، اور اتنی زیادہ نعمتیں برس رہی ہیں، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جس طرح سے ماشاءاللہ سے ہم ڈے بائی ڈے ہمارے ساتھ لوگ جڑتے جا رہے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ایک کارواں کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بریک کی طرف سے جی بریک کی طرف چلتے ہیں، بالکل جی بریک کی طرف جائیں گے اور واپس آ کر پھر نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت سحر میں 7ویں سحری، آپ ساتھ جڑے رہے گا۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، رحمت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 7ویں سحری کرنے جا رہے ہیں اور اتنی خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے مہمانوں سے، اور کیوں نہ سجے کیونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور جب مہمان آتے ہیں تو اور زیادہ رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میرے ساتھ جو میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں محمد اشرف رشید صاحب، ان کے بارے میں شاید میرے الفاظ کم ہیں، میں چاہوں گا کہ میں ان سے سوال کروں اور سائمہ یہ مجھے جواب دیں، کیونکہ ماشاءاللہ ان کے بارے میں یہ بتاتے چلوں کہ یہ پہلے نقیب ہیں جن کو پی ٹی وی نے ریکارڈ کیا۔ ماشاءاللہ یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس بارے میں باقی مجھے تفصیل آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ جزاک اللہ۔ ہماری محترمہ سائمہ صاحبہ کا شکریہ، اور راو کرامت، ان کے نام میں ہی کرامت ہے۔ بالکل جی ایسا ہی، جب نام میں کرامت ہو تو اس کا اثر شخصیت پہ بھی ہوتا ہے، اس کے کام پہ بھی ہوتا ہے۔ سبحان تو اللہ، اس پروگرام کی جو خوبصورتی ہے وہ اس نام سے جڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے جو سوال کیا یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے 2-3 نعت خواں شروع سے ہی، یہ جتنے چینل ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان سب کی پیدائش 2002 کے بعد ہوئی۔ ایسا ہی ہے، 2002 سے چینلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 2002 سے پہلے صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا، بالکل پھر پی ٹی وی ورلڈ آ گیا تھا، تو پی ٹی وی کے 2-3 شاخیں بنی۔ تو میں نعت سے ہٹ کر پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا اداکار بھی رہا ہوں، امپیئر بھی رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اپنے کالج لائف میں نے ایک بھرپور مطلب ہے کہ زندگی گزاری، اور ان پروڈیوسرز کے ساتھ کام کیا جن کے ساتھ کام کرنا لوگ خواب سمجھتے تھے، جن میں محمد اقبال لطیف صاحب، کاظم پاشا، فہمیدہ نسرین، تاجدار عادل،
یہ سارے پروڈیوسرز کے ساتھ میں نے مختلف پلیز میں، مختلف پروگراموں میں، ماشاءاللہ ادبی پروگراموں میں، تعلیمی پروگراموں میں پی ٹی وی پہ بہت کام کیا. تو پاکستان ٹیلی ویژن میں پہلے سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے صدیق اسماعیل صاحب کی انہوں نے کچھ نعتیں اسٹوڈیو میں ریکارڈ کر لی، پھر وقتاً فوقتاً وہ ایک ایک نعت چلتی تھی، آج بھی وہ آتی ہیں پرانی نعتیں. اگر آپ دیکھیں قاری صاحب کو کھڑا کیا اسٹوڈیو میں 5-6 نعتیں ریکارڈ کی، پھر مختلف مواقعوں پہ سنگل ایک نعت ایک آدمی پڑھ رہا ہے. ہمارے صدیق اسماعیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت اور لمبی عمر دے. انہوں نے آفتاب عظیم صاحب تھے، سید آفتاب عظیم صاحب جو کہ اب پردہ فرما گئے ہیں، ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ نعتیں ریکارڈ کرتے ہیں، کسی پروگرام کو دکھائیں تاکہ ہمارا تشخص اجاگر ہو. تو ان کی بہت اچھی دوستی تھی، بہت اچھے پی ٹی وی میں تعلقات تھے. تو انہوں نے ایک پروگرام کی حامی بھری. تو مجھے صدیق اسماعیل نے نہیں بتایا کہ کوئی پروگرام کی ریکارڈنگ ہے، مجھے کہا کہ آپ کچھ اشعار یاد کر کے میرے گھر آ جائیں. یہ بات ہے 95 کی. تو میں جب صدیق اسماعیل صاحب کے گھر پہنچا تو وہاں ہمارے محترم قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تشریف فرما تھے. تو قاری صاحب سے میری اس سے پہلے سے دعا سلام تھی. تو قاری صاحب نے کہا اچھا آپ آ گئے. میں نے کہا جانا کہاں ہے؟ کہہ رہا قریب ہی جانا ہے. اس کے بعد جب ہم کھارا در کی گلیوں سے ہوتے ہوئے گئے، پتلی پتلی گلیاں تھیں، تو وہاں ایک بڑی مشہور اسٹریٹ ہے جو کہ میلاد کے حوالے سے، روشنیوں کے حوالے سے ایک اپنی پہچان رکھتی ہے پوری دنیا میں. اس کا نام ہے چھاگلا اسٹریٹ کھارا در. چھاگلا اسٹریٹ کھارا در. تو وہاں جو محفلیں ہو رہی ہیں برسوں سے اور آج تک وہ جگمگاتی ہے. وہاں بڑا پروگرام تھا. تو جب میں وہاں پہنچا تو میں بڑا حیران ہوا. اسی طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں، اسٹیج بنا ہوا ہے. تو آفتاب عظیم صاحب مجھے چونکہ جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے صدیق اسماعیل سے کہا وہ آپ کا اناؤنسر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آ گئے. کہتے یہ کریں گے؟ کہا ہاں یہ کریں گے. اب انہوں نے جیسے بالکل مجھے نا تجربے کار سمجھ کے کہا میاں یہ 3 کیمرے ہیں اور یہ ذہن میں رکھنا. میں نے کہا جی مجھے پتا ہے، مجھے کیمرہ نمبر 1 کو فالو کرنا ہے اور آفٹر 5 سیکنڈ مجھے کیوں کہنا ہے. یہ آپ کو کیسے پتا؟ پھر میں نے انہیں بتایا میں تو پی ٹی وی پہ بہت کام کر لیں گا. بھائی تم نے بہت تجربے کار آدمی دیا، اب تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. وہ پورا پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن نے ریکارڈ کیا. اور میرے لیے اعزاز کی بات یہ تھی کہ میں نے 4 ثنا خانوں کو اس میں دعوت دی، جن میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب، الحاج صدیق اسماعیل صاحب، اور اسلام آباد سے آئے تھے صدارتی ایوارڈ یافتہ ثنا خان، آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، منصور تابش. بالکل. تو ان 4 نعت خانوں پہ وہ پروگرام تھا جو میں نے ریکارڈ کرایا. تو فصیح الدین سہروردی صاحب نے جب مجھے اسٹیج پر دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور مبارکباد دی کہ مجھے تمہیں یہاں بیٹھا ہوا دیکھ کے بہت خوشی. ماشاءاللہ. یعنی آپ کی ان باتوں سے میں اس بات پر پہنچی ہوں، اندازہ لگایا کہ صحبت اچھی ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، تجربہ حاصل کیا جائے، تو وہ آپ کو آن گراؤنڈ اسٹیج پہ آپ کو بڑا کمانڈ حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب آپ نے اتنے سارے لوگوں کا نام لیا، بڑے نامی گرامی لوگوں کا، تو آپ نے بہت کچھ ان سے سیکھ لیا. تو جب کیمرے پہ آئے تھے آپ کو لگا نہیں کہ آپ فرسٹ ٹائم کیمرے پہ آئے؟ نہیں، مجھے میرے ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں اور میرے اندر ایک جستجو اور ایک جذبہ جو انسان کے اپنے اندر ہو. میں اگر یہ جو ہمارے مہمان بیٹھے ہیں کاشف صاحب اور دیگر مہمان، اگر میں ان سے ملنا چاہوں اور یہ جذبہ میرے اندر ہو، مجھے ایڈریس پتہ ہو نہ پتہ ہو، میں کوشش کر کے رابطہ کر کے ان تک پہنچ جاؤں گا. اور جب میں نہ بیٹھنا چاہوں یا اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دے جائیں تو میں نہیں جاؤں. یعنی جستجو آپ کی انسان جو کی ہے جستجو ہوتی ہے. اب میری ہمیشہ سے اچھے لوگوں سے ملنے کی خواہش رہی اور اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش میری اس طرح پوری کی کہ میں ان جگہوں پہ گیا ہوں جہاں کوئی جانے کا خواب دیکھ سکتا ہے یا تصور کر سکتا ہے. اس میں اسپیشلی پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور، وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. آج بھی صرف 3 لوگ جا سکتے ہیں جو کیڈٹ وہاں پڑھتے ہیں، یا وہ جو پی ایف کے افسران وہاں جاب کرتے ہیں، یا پھر وہ بچہ جس نے پائلٹ بن رہا ہو اس کے پیرنٹس جو ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو الاؤ نہیں ہے. میں الحمدللہ 8 سال وہاں پر پی ایف کا مہمان بن کر گیا ہوں. ماشاءاللہ. اور چیف آف ایئر اسٹاف جتنے بھی آئے اس میں سے بیشتر سے میری ملاقات ہوئی. اور مجھے انہوں نے بلکہ یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ جو ان کے تربیتی طیارے ہوتے ہیں اس میں مشاق اور T-37 اس میں مجھے انہوں نے فلائنگ بھی کروائی. تو میں الحمدللہ اس بات یعنی دیکھیں نسبت جو ہے جیسے نعت خوانی کی، ثنا خوانی کی، اس طرح کے لوگوں میں بیٹھ کر جب آپ پہنچتے ہیں ایک منزل پر تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ نسبت ہمیں وہاں سے وہاں جوڑ دیتی ہے. یہ حقیقت ہے واقعی کہ دنیا میں یا فرش پہ ہم بیٹھ کر جو محفلیں سے جاتے ہیں جس نسبت سے ہم جانے پہچانے جاتے ہیں اور کنیکشن عرش تک پہنچتا ہے. اگر آپ کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں، اگر آپ کے ساتھ اساتذہ کی دعائیں ہیں،
اور اگر آپ کے اندر خود نیکی کا جذبہ ہے آپ کی پرواز کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن یہاں پر میں اشرف صاحب ایک بات بولوں گا کہ آپ میں برداشت ہونی چاہیے. عدم برداشت جس انسان میں ہوتی ہے نا, جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر عدم برداشت بہت زیادہ ہے کہ آپ جب کیمرے پر گئے انہوں نے کہا کہ آپ کو نا تجربے کار بندہ سمجھ کر آپ کو سمجھ آتی کہ آپ کو کوئی کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, اب وہاں پر آپ بھی غصہ دکھا دیتے ہیں. برداشت کا مادہ ضروری ہے ہر جگہ پر. آپ کا ٹاپک مجھے بڑا اچھا لگا آج کا, اور یہ ٹاپک آپ صرف یہاں کا نہیں ہے, پوری دنیا کا بالکل ایسے ہی پورے تمام ممالک میں ہے. اور میں تو ہر جگہ دیکھتا ہوں برداشت اور عدم برداشت کا رویہ, لیکن پاکستانی قوم میں بہت زیادہ برداشت ہے. بیویاں شوہروں کو برداشت کر رہی ہیں, شوہر بیویوں کو برداشت کر رہے ہیں, بچے اگر نالائق ہیں تو ماں باپ برداشت کر رہے ہیں, اور بچے اگر فرما بردار ہیں اور ماں باپ کیئر نہیں کر رہے تو بچے ماں باپ کو برداشت کر رہے ہیں. تو یہ ایک معاشرتی رویہ ہے, لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. یعنی کہ اب ایک شخص ہے کہ وہ زیادتی کیے جا رہا ہے تو آپ کا برداشت کا لیول کم ہوتا چلا جائے گا, پھر ایک سطح ایسی آئے گی کہ آپ برداشت کی طاقت کھو چکے ہو. ایسا ہی ہے. تو ہمارے جہاں بھی اگر کوئی ایک آدمی ہائپر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار یقیناً دوسرا شخص ہے. کوئی آدمی بلا وجہ ہائپر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ پیٹرول پمپ والا اگر آپ کی گاڑی پہ پیٹرول پھینک دے, ضائع کر دے, اور پھر اس کے بعد وہ ہنس رہا ہو اور آپ کا مذاق اڑا رہا ہو, تو پیٹرول گرانا تو آپ برداشت کر لیں گے, لیکن اس کی بدتمیزی پھر آپ برداشت. یہاں پر میں تھوڑا سا اشرف بھائی پوچھوں گا مشتاق بھائی سے. جی پیٹرول والے بھائی آپ بتائیں, یہ تو انہوں نے آپ پہ گول پھینک دیا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کا پیٹرول برداشت کی بات ہے شروع سے. دیکھیں یہ برداشت کی بات انہوں نے کہی, یہ صرف اپنا پاکستان کا مسئلہ نہیں, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور ہر جگہ پہ یہ جو رویے ہیں یہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے بلکہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. پھر اس نے کہا کہ شوہر بیوی کو برداشت کرتا ہے, بیوی شوہر کو برداشت کرتی ہے. یہاں سے ایک لائٹر موڈ میں ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی کہ کسی نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کے امی ابو کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے, تو بولا نہیں ہوتا. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہوتا جھگڑا. تو وہ عدم برداشت والی بات اس بچے نے کی. کہتے بات یہ ہے انکل کہ ہمارے امی ابو نے کیا کیا ہے کہ اپنے اصول بنا رکھے ہیں. امی جو ہے وہ اپنے اصولوں پہ چلتی ہے, ابا امی کے اصولوں پہ چلتا ہے, جھگڑا نہیں ہوتا. تو یہ بھی عدم برداشت ہے نا. تو اس طرح سے برداشت جو ہے ہم صرف کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی کسی نے ہم پہ کوئی بھی بات, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ پیٹرول گرا دیا, اور گرا تو دیا, ایک تو نقصان کر دیا, اس پہ پھر وہ ہنسنا یا کرنا, وہاں پہ برداشت جو ہے وہ مادہ جو ہے انسان کا جو ہے وہ برداشت ختم ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ آدمی جو ہے نا چلانا شروع کر دیتا ہے. لیکن ہم اپنے رویوں سے اس کو شرمندہ کر سکتے ہیں, لڑ کے نہیں کر سکتے. بہترین بات. جو ہمارا رویہ ہے اس میں برداشت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم کبھی بھی جھگڑے کو جھگڑے سے ختم نہیں کر سکتے. یہ تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے کہیں. اور برداشت کی حد کی جہاں تک بات کی, حد تو کوئی ہے ہی نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو کچھ بھی نہ کہو تب بھی غصہ کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو ان کی طبیعت میں غصے والی, ایک جیسے کہتے ہیں کچھ لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے, جب کوئی اچھی بات بھی کرتے تو غصے میں بی پی ہائی ہوتا ہے. بی پی ہاں نہیں, اچھا سم ٹائم ایسے ہی ہے. اور وہ جو بی پی ہائی ہے نا, تو وہ اپنے بہن بھائیوں پہ نہیں ہوتا, دوسرے پہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ برداشت کا جو مادہ ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے اندر. اور میرا تو یہ ہے ماننا کہ آپ اپنے رویے سے جو ہے نا دوسرے کی جو بدتمیزی ہے, بد اخلاقی ہے, اس کو آپ اخلاق میں بدل سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یہی بات ہے. کہتے ہیں کہ چلتی پر تیل مت ڈالو بلکہ پانی پھینکو کہ آپ بجھ جائے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ پن کرنے کا ایک جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا, نہیں اس نے کیا ہوگا, اچھا وہ ایسا کرتا ہے. اچھا مشتاق بھائی آپ سے میں پوچھوں گا, ماشاءاللہ آپ پیٹرول پمپ کے آنر ہیں, تو جب ورکرز آپ سے کہتے ہیں, کچھ ورکرز بہت اچھا کام کرتے ہیں, کچھ سیکھنے کے عمل میں ہوتے ہیں, میں غلط تو نہیں کہوں گا کسی کو, اب آپ جب اپریشیٹ کرتے ہیں
फिर आपको ये सुनने को मिलता होगा ना, नहीं मुश्ताक भाई का तो बस ये दिल पे राज ये बंदा करता है, हम कहाँ जाए, हम जितनी भी मेहनत कर लें मुश्ताक भाई को नजर ही नहीं आता, या मुश्ताक सर को नजर नहीं आता, तो वहां पर आपकी बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त बहुत काउंट करती है। तो फिर आप कैसे टैकल करते हैं इन चीजों को? यार ये तो हर आदमी अपने अपने तौर पे कुछ भी अज्यूम कर लेता है, अज्यूम कर ले, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हमें पता होता है कि कौन कितना किस लेवल का बंदा है, और क्योंकि वर्कर जब काम करते हैं आपको तो नज़र आ रहा ही होता है ना, तो आप अपने लिए तो वो कुछ भी कहें, हम तो कोशिश यही करते हैं कि जहाँ जहाँ गलती होती है वहाँ वहाँ, बल्कि आज मैं अभी आते हुए मैंने अपने ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया। आपको पता है आज मैं एज ए ओनर उससे लड़ा हूँ, और किस बात पे लड़ा हूँ कि भाई मैं बात कर रहा हूँ और उसने पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। तो वो जो एक मेन पॉइंट होता है कि आप पेट्रोल तब तक ना डालें जब तक कस्टमर को आप ये ना कह दें कि ज़ीरो चेक करें। जबरदस्त। क्योंकि वो क्या करते हैं कि कस्टमर अगर ज़ीरो चेक नहीं करता तो आपका उस पंप से, उस जगह से एतमाद कम हो जाता है। बाज़ औक़ात लोगों को पूरा भी मिल जाता है, लेकिन वो इस बात पे नाराज़ हो जाते हैं कि यार मुझे तुमने वो ज़ीरो क्यों नहीं दिखाया। सही। तो वहाँ पे भी अदम बर्दाश्त का बड़ा लेवल आ जाता है। बल्कि 2-3 दिन पहले मैं एक पेट्रोल पंप पे गया, किसी और का पेट्रोल पंप था, जब मैं गया तो वो एक आदमी इसी बात पे उससे लड़ रहा था कि मुझे तुमने दिखाया क्यों नहीं और डाल दिया, मुझे पता भी नहीं चला कि तुमने अपना कहाँ से ज़ीरो से शुरू किया या नहीं किया। ठीक है ना। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग हाइपर हो जाते हैं इन बातों पे। तो हमें करना ये चाहिए कि हम अपनी अपनी ड्यूटी जो है ना उसको ड्यूटी समझकर और जो उसके लवाजमात हैं उसके हिसाब से हम आगे चलें, तो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ आएगा। काशिफ भाई से हम बात करेंगे। हाँ। काशिफ भाई देखिए, जैसे आपको परफ्यूम्स का कहते हैं कि महक जो है वो रूह तक जाती है, ये बात तो बहुत आम फहम। बिल्कुल। तो अगर फर्ज करें 2 दोस्तों में आपने परफ्यूम जो है वो किसी को दिया और किसी को ओहद, जैसे मुझे ओहद बहुत पसंद है, आपने मुझे नहीं दिया और साइमा को दे दिया, तो मैं लड़ूंगा, तो फिर आप आप कैसे टैकल करेंगे इसको? फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर अदम बर्दाश्त जो आज का टॉपिक है ना, फिर वो आप पे आता है। नहीं, फिर मैं पूछूंगा आपकी गाड़ी में कौन सी पड़ी है अभी हमने? फिर आप में देखेंगे कि आप में कितनी बर्दाश्त है। या मैं ये बोलूंगा कि मुलाकात दूसरी कब हो रही है काशिफ भाई? मैंने ये कहा नेक्स्ट टाइम बुलवा रहे तो इंशाल्लाह फिर नहीं, मैं फिर आपसे देख के फिर ये नसीब का खेल है। जैसे करामत भाई ने अभी पूछा कि कल कौन आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि महफिल की खूबसूरती वहीं पर होती है कि जब आप दर्स की बात कर रहे हो और साथ में हल्ला गुल्ला भी हो, और उसी को कहते हैं रहमत। अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस साल से मैंने अपने अंदर जो तब्दीली लेकर आई हूँ या चाहती हूँ कि हाँ थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, तो मुस्कुराहट चेहरे पे रखें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में जो है लेकर आती हैं मुश्किलें, परेशानियाँ, लेकिन एक छोटी सी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सी तब्दीलियाँ भी ले आती है। और यही एक और आप अगर गुस्से में भी बैठे हैं या सामने वाला भी अगर कोई बात ऐसी कर रहा है, सिर्फ आप मुस्कुरा के देख लें या उस चीज़ को, वो वहीं ख़त्म हो जाती है चीज़ ना। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की। बहुत अच्छी की आपने एक चीज़। और सामा ये बात थी कि आपका दुख कोई नहीं सुनता। हाँ। दुख के मीम्स बनते हैं। हाँ। अगर आप दुख में भी हंस रहे हैं तो लोग कहेंगे बहुत सेटिस्फाइड है। हाँ। अल्लाह पर शाकिर है। Yes, अल्लाह पर yes, उसने कहा शाकिर है, अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान कर बेशक देगा। ऐसा ही बहुत अच्छी है, तब्दीली। ऐसा ही है। और ये मैंने अपने आप से वादा किया जबरदस्त। कि क्यों दुनिया को बताना, अपने आप में अपने आप को बदल डालो तो बस, तो फिर आपकी जिंदगी बदल जाती है। देखिए यही बात है कि माशाल्लाह आज हम दोनों साथ हो गए। बिल्कुल ऐसे ही यही है। चीज है। इसी के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मोहम्मद उसामा सुनाएंगे और उसके बाद फिर हम अगले नात ख्वाह की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आके करे उन लबर को सारी की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे उन लबर को सारी की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे उन लबर को सारी की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे उन लबों को सार की बातें, सरकार की बातें। तस्वीर खुदा पे कर अनवार की बातें, सरकार की बातें। महबूब खुदा पे कर अनवार की बातें, सरकार की बातें।
जब कोई नहीं कोई सहारा गम खार हमारा, जब कोई नहीं कोई सहारा गम खार हमारा, फिर क्यों न कर अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, फिर क्यों न कर अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, आओ के कर उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। हुजूर के 4 यार का जिक्र। ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बात। रहमते सहर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खूबसूरत सा सेगमेंट जिसका आप सबको इंतजार होता है कि सरकार की नातें, वाह भाई वाह, कितना खूबसूरत सेगमेंट है। सुभान अल्लाह। और सैयद अमार बाबर भाई की हम बात करें अगर, तो माशाअल्लाह मजमुआ उर्दू अगर हम उन्हें कहें कि एक मुकम्मल लुगत हमारे पास मौजूद है, मुख्तलिफ अंदाज के जावियों के अल्फाज से वो हमसे बात करते हैं। और मैं कहता हूँ कि मैंने ऑन दी एयर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अमार भाई से मैंने अपने FM चैनल का प्रोमो लिखवाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह उर्दू के लफ्जों में इजाफा कर रहे हैं आप हमारे, और कहते हैं कि उस्ताद जब इतना दानिश्वर हो तो जो स्टूडेंट है वो अच्छा सीख जाता है। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे आप जैसे मोहब्बत करने वाले इल्म दोस्त भाई बहनें मुझे माशाल्लाह मुयस्सर आए कि जिनकी महफिल में बैठ करके अल्लाह पाक जो है मुझे मौका देता है माशाल्लाह कि मैं मज़ीद कुछ अपनी कोशिश कर सकूं। बिल्कुल। और आपके साथ बैठकर मैं बहुत कुछ सीखता हूं। ठीक है, आप माशाल्लाह जिस अंदाज में जिस तरह गुफ्तगू फरमाते हैं वो सब चीज़ें यकीनन एक दूसरे से इंसान सीख रहा होता है और उसकी जो है इजाफा हो रहा होता है उसकी नॉलेज में, उसकी मालूमात में। और जहाँ तक बात है कि उस्ताद, तो ये रब कायनात का एहसान है, करम है कि आप इस काबिल हमें समझते हैं, वरना हम तो एक छोटे से जर्रे हैं। और कहते हैं कि जब उस्ताद के इतना डाउन टू अर्थ, उर्दू का वर्ड थोड़ा सा जी, तो अगर डाउन टू अर्थ इतना उस्ताद हो तो शागिर्द की बेहतरीन रहनुमाई करते हैं। और साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा अमार भाई, कल हमारा सेगमेंट बड़ा पसंद किया गया। तो आज भी चिट चैट होगी, लेकिन आपके सेगमेंट के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है अदम बर्दाश्त, लेकिन आपके सेगमेंट की तरफ चलते हैं सरकार की नाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले तमाम ही नाजरीन को, हाजरीन को और हाजरीन मिल्लत को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं रहमत सहर ट्रांसमिशन जो कि बाकायदगी से यकम रमज़ान मुबारक से अल्हम्दुलिल्लाह वेनस टीवी के तवस्सुत से आप तक पहुंचाई जा रही है। और इसमें बड़ी मालूमाती प्रोग्राम, मालूमात इस्लाम के हवाले से, दुनिया के हवाले से, तालीम के हवाले से, इल्म के हवाले से, अदब के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से आप तक पहुंच रही हैं। और बड़ी मोहब्बतों से और बड़ी चाहत और दिलचस्पी से इसको मुलाहिज़ा किया जा रहा है। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त का जो अभी हमारे ज़ीशान भाई ने ज़िक्र किया, यकीनी तौर पर एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मामला है जो हमें बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने खड़ा कर देता है। और ये रमज़ान मुबारक असल में हमें एक सबक अदम बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करने का भी हमें हुनर सिखाता है। अपने 30 दिन के रोज़े रखवा करके हम में जो बर्दाश्त का जो मादा है उसको इस हद तक ये मेंटेन कर देता है, इस हद तक उसकी तामीर कर देता है कि अगले जो 9-10 माह हमारे रोज़ों के बगैर गुजरते हैं, उन 10 माह तक पे ये असरअंदाज रहता है और हमें मुख्तलिफ मौक़े पर याद दिलाता रहता है कि हमने जिस अंदाज में रमज़ानुल मुबारक में बर्दाश्त का मादा और बर्दाश्त से काम लिया था, सब्र से काम लिया था, उसी अंदाज में हमें दीगर मामलात में भी। और ये
बर्दाश्त या अदम बर्दाश्त का जो अंसर है हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू पर अमल पीरा होता है, चाहे वो हमारे सुबह के मामलात हों, जब ऑफिस जाने के मामलात होते हैं, या हमारे ऑफिस के जो औकात कार हैं, ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के अंदर हमारी जो लोगों से मुलाकातें हैं, हमारे जो मामलात हैं, और फिर हमारे घर वापसी तक, रात तक हमारे जो मामलात हैं, इशा की नमाज और फिर रात के खाने तक के, उन सब पर यह असरअंदाज होता है। अगर मैं इसको बड़े मुख्तसर अंदाज में कहूं, क्योंकि वक्त जाहिर सी बात है कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें, अगर मैं ये कहूं कि अगर आदम बर्दाश्त के मामले से हट करके हम अपने अंदर बर्दाश्त का जो मादा है, अगर इस रमज़ान मुबारक में इंशाअल्लाह ताला हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे, और ज़िंदगी के किसी भी मामले में हम इग्नोरेंस और जिसे हम कहते हैं कि अपने अंदर हम एक लचक पैदा करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे मामलात में हम दूसरों के लिए भी आसानी पैदा कर सकते हैं, बहुत सारे मामलात में माफ़ी का जो मामला है जिसे आफ कहते हैं, हम उससे इंशाअल्लाह ताला गुजरेंगे, हम खुद अंदाज़ा करेंगे कि हमारी तबीयत में भी एक अच्छी तब्दीली आएगी, हम अपने आप को हल्का भी महसूस करेंगे, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत खास तौर के ऊपर कर रहे होंगे, ये अमल दोहरा करके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे हकीकतन इस हवाले से खुश होगा। तो अल्लाह ताला आज के रमज़ान, आज इस रोज़े सहर के वक्त में अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मुझ समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा में बर्दाश्त के मादे को, सब्र के मादे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर से फ़रोग़ अता फरमाए, और इस रमज़ान के सदक़े में हमें आसानियों के मामलात तक पहुँचाए। बात हो रही है मुकाबला नात की। मुकाबला नात एक ऐसा खूबसूरत सेगमेंट जिसका कि इंतज़ार आप सबको रहता है, और इस मुकाबला नात की निज़ामत के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं, और आज ये मुकाबला हमारे साथ मौजूद यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे जो खूबसूरत अंदाज में नजराना नात पेश करते हैं, उनके दरमियान होगा। और मैं जजेस का तारुफ आपके सामने करवाता चलूँ। जजेस अल्हम्दुलिल्लाह शोबा नात की कद्दावर हस्तियाँ हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर नात ख़्वानी के एतबार से अगर उनकी ज़िंदगी को देखा जाए, उनके पिछले आयाम, उनके गुजरे हुए बरसों को देखा जाए, तो उनका लम्हा लम्हा फ़रोग़ नात के लिए वक्फ होता हुआ दिखाई देता है। उनमें पहला जो हमारे आज मेहमान हैं, उनमें पहला नाम मैं आपके सामने जब लूंगा तो आप फौरी तौर पर उनको पहचान जाएंगे नाम से। जनाब अशरफ रशीद साहब, शोबा नात का एक बड़ा नाम, एक मोतबर नाम, कई दिहाइयों से शोबा नात की खिदमत करते चले आ रहे हैं, नात को बहुत अच्छे अंदाज में समझते हैं। नात खानों की हौसला अफजाई के एतबार से, हवाले से अगर देखा जाए तो इनकी खिदमात लाजवाल हैं। मैं उन्हें आज की इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूं, जो इस जजिस के मुनसिफीन के पैनल में हमारे साथ शामिल रहेंगे और अपनी जजमेंट आज इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अशरफ भाई कैसे हैं? बहुत खुशी हुई आपको यहाँ सही सलामत और माशाअल्लाह बोलते सुनते देखकर, जज़ाकल्लाह। और मुझे जब मैं यहाँ दाखिल हुआ और मैंने वहाँ से आपको देखा तो मुझे यकीनी तौर पे एक बड़ी खुशी महसूस हुई, और जब आपसे मुलाकात हुई तो जिस अंदाज में आपने मुलाकात की, यकीनन ये एक मुसलमान का अमल होता है कि वो अपने मुसलमान भाई से उसी अंदाज में मिलता है जिस अंदाज में नबी ने हुक्म दिया है मिलने का। तो आप माशाअल्लाह बड़े सखी दिल भी हैं। मुझे आज ये 3 नकीबान के 3 मतलब कॉम्पेयर्स के सामने बैठने का, आपसे पहले 2 खूबसूरत कॉम्पेयर और अब तीसरे आप। मैं अशरफ रशीद साहब का तारुफ ये भी करवाता चलूँ कि एक बड़े खूबसूरत नकीब महफिल भी हैं, और बड़ी बड़ी तकरीब में, महाफिल में, निजी महाफिल में, सरकारी महाफिल में अरसा दराज से नकाबत के, निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते आ रहे हैं। इनकी अपनी महाफिल बड़ी शानदार होती हैं जो हर साल मुनक़्क़िद होती हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज में महाफिल इनक़ाद भी करते हैं और निज़ामत भी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे ऐवान में एक और मोतबर नाम नात खानी के हवाले से हसन शेख मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मैं पिछली नशिस्तों में इनका तारुफ आपके सामने कर चुका हूँ। हसन शेख, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सुनाइए कैसे हैं? आज का ये कैसा समा आपको लग रहा है? माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल को सुकून मिलता है माशाल्लाह। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज जो आप नाम मुंतखब करेंगे वो मुस्तकबिल के नामों में एक जगमगाता नाम होगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ, और मुकाबले के पहले शरीक सैयद हुर हुसैन बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری اور ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری اور آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا بات بن جائے گی محشر میں ہماری انشاءاللہ بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری سبحان اللہ ماشاء اللہ سید حر حسین بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ذیشان بھائی اور سائمہ میری بہن کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے روز تو چلے ایک بچے کا سلیکشن آسان ہے لیکن یہ اتنے خوبصورت ہیرے جو تراش کر کے آگے بھیجے جا رہے ہیں پھر جب وہ فائنل مقابلہ ہوگا تو اس میں کیسے سلیکشن ہوگا ان کا اس وقت باقی میں ججز کے اوپر بہت پریشر ہوگا کیونکہ کل بھی جب پینل بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اچھا جس وقت ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ججز آپس میں بھی بات کر رہے ہیں غلط نہیں ہوگا اچھا پھر ایک دوسرے کو ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں یہ مارکس ہماری طرف سے پڑھنے والے جو ہیں ماشاءاللہ سے جو کمپٹیٹرز آ رہے ہیں تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں بہت زبردست تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوارٹر فائنل سیمی فائنل پہنچیں گے تو ایک یہ بڑا زبردست قسم کا بڑا سخت قسم کا مقابلہ جو ہے ان کا انتظار کر رہا ہے بالکل 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 اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواہ موجود ہے کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں سید بابر بھائی کہ پہلے نعت خواہ پورے ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم ججز کے پینل جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ ججز کی بھی رائے لیں گے اس حوالے سے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مقابلے کے دوسرے کنٹیسٹنٹ اسامہ اقبال قادری جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نشاور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو ہم رائے تو بعد میں دیں گے ابھی جو انہوں نے نعت پڑھی تو جو ان کا مضمون تھا نعت کا مجھے ادیب صاحب کا ایک شعر ارے واہ 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 ادیب صاحب نے آپ جانتے ہیں کہ وہ صاحب کتاب تھے مشکات النعت لکھی مدارج النعت لکھی درود تاج کی تشریح لکھی اور غالب کی فارسی نعتیہ شاعری پر انہوں نے تشریح لکھی میں نے ادیب صاحب سے پوچھا کہ آپ نے پوری زندگی نعتیں لکھی کیا کس منزل پر ہے آپ تو ادیب صاحب نے اپنا ایک شعر مجھے دکھایا جس کو وہ یہ تھا کہ برس 40 گزرے
واہ واہ नात की महफिल सजाने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बरस 40 गुजरे हाँ नात की महफिल सजाने में मुझे किस्मत जगाने में उन्हें रहमत लुटाने अल्लाह अल्लाह क्या बात है अदीब साहब की तो कमाल की बात है जी। नाज़रीन किराम उसामा इकबाल कादरी मुकाबले के दूसरे कंटेस्टेंट अपनी अकीदतें पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से जोगी नहीं, मेरे आका का रौज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। ऐशे आज़म से जिस की बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह जी। उसामा नात पेश कर रहे थे जी। जीशान भाई अगले कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं मौजूद है। आई गेस तीसरे कंटेस्टेंट है या नहीं मेरे ख्याल है, से नहीं। बल्कि यहाँ पे दो ही हैं। दो ही कंटेस्टेंट आज थे। वैसे अमूमन ये होता है कि 3 कंटेस्टेंट्स होते हैं और उनमें से किसी एक को हम पेश करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ 2 कंटेस्टेंट्स हैं और इनमें से किसी एक को जो है वो आगे भेजा जाएगा जो नजराना नात पेश करेंगे। मैं इनकी अपने होस्ट जो इस प्रोग्राम के माशाल्लाह मुंतखब और मुस्तकिल होस्ट हैं साइमा और जीशान, मैं उनकी इजाज़त से चाहूँगा कि जजेस साहब की तरफ चलें और कुछ उनकी राय भी लें और जजमेंट की भी। और बाबर भाई मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में ही आपको बोलूँगा कि यहाँ पर जो जजमेंट की जा रही है वो आपकी इस्लाह की जा रही है, किसी ने दिल पर नहीं लेना और यही वो मौका है कि आप इससे बहुत बेहतरीन और करेंगे। ठीक है जी, तो जी बिस्मिल्लाह। मैं एक बड़ी बेतकल्लुफ़ और बिला झिझक राय दूंगा जी जी इन 2 कॉन्टेस्टेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर नात पढ़ने वाले के लिए जी, चाहे वो बड़े से बड़ा नात खां हो चाहे ये बच्चे हों। नात के लिए बुनियादी चीज़ होती है आवाज़, और आवाज़ ये वाहिद नेमत है जो रब से अता होती है। सुभान अल्लाह। एक आवाज़, एक सूरत और एक कद, इस पर इंसान का इख्तियार ही नहीं है। इंसान का इख्तियार है सिर्फ उसकी सोहबत पर, उसकी इखलाक पर, उसके आमाल पर, उसकी राह पर कि वो किस राह पे चल रहा है। अब कोई ये कहे जी मेरी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, तो ये आपका कमाल नहीं है, वो साउंड बॉक्स उस करीम ने अता किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर वो आपका साउंड बॉक्स बहुत ही बुरा दे देता तो आपको कौन जानता? ये रब की अता है। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी नात खां हो, मैं समझता हूँ कि इसलिए मुकाबले में नात का मुकाबला हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की नात पढ़ने की, मैं इस बात पर राज़ी हुआ कि अल्लाह ने मुझे वो साउंड बॉक्स नहीं दिया कि जो फसीउद्दीन के पास है, जो खुर्शीद अहमद के पास है, लेकिन अल्लाह ने जो कुछ मुझे अता किया, और आपके आने से पहले मैंने अपने इन दोनों अपने कॉम्पेयर्स को बताया, मेज़बानों को बताया, वो शायद उन लोगों को भी अता नहीं हुआ जो बड़े बड़े नात खां हैं, बड़े बड़े हैं, कि मैं उन शख्सियात से मिला हूँ। PF अकेडमी रिसालपुर गया हूँ 8 साल तक, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने मुझे खत लिखकर अपना मेहमान बनाया। तो मैं ये समझता हूँ ने कहते हैं ना हर किसी को चुना, हर इंसान को कहीं ना कहीं अल्लाह ने उसका मनसब रखा है। बिल्कुल। तो पहली बात तो यह है कि मुकाबले नात जो है ये तो असल में दर हकीकत एक हौसला अफजाई का जरिया है
کہ آپ حضور کی نعت پڑھیں ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. تو اس میں مقابلے کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں. جو جس کی آواز ہے وہ اپنی بساط سے پڑھ رہا ہے. ان دونوں کے لیکن اب ایک انصاف کا تو کیا فرماتے ہیں ہمارے ان دونوں بچوں نے کیسا پڑھا؟ ایک اب بشری تقاضے کو تو ہمیں پورا کرنا ہے. بشری تقاضے ویسے تو اللہ تعالیٰ کیا قبولیت ہے کہ وہ چاہے کوئی تحت اللفظ میں بھی کہہ دے اگر اس کا دل اور نیت میرے رب کے مطابق ہے تو وہ اول ہے. لیکن بشری تقاضے کو پورا کرتے ہوئے حسان اور آپ نے کیا فیصلہ عنایت کیا؟ بشری تقاضے کو پورا کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کی عقیدت، ان کا عشق، ان کے جذبات دیکھے جائیں کہ یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں تو 100 میں سے 100 نمبر. کیا بات ہے. اس جذبے پہ تو ان کو 100 نمبر دیے جا سکتے ہیں. اب باقی جو آواز کا اتار چڑھاؤ، الفاظ، انتخاب، کلام ہے، اس میں یقیناً یہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ یہ پھر کسی اور پیچھے نمبر پر آ جائیں. لیکن اس وقت میرے خیال سے جو پہلے نعت پڑھی تھی ہمارے محترم، میرے خیال سے حسان بھی اپنے کچھ رائے دے دیں گے. سید حور الحسین. اچھا ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مطابق سید حور حسین جو ہے آج کے دونوں کنٹسٹنٹس میں یہ بہتر تھے. حسان آپ کیا کہیں گے؟ ویسے تو وہاں پہ بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، بے شک، لیکن یہاں پہ بھی فیصلہ کرنا ہے ہمیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید آپ نے عالم اسباب کے جو ہے وہ تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. سید حور حسین نے اچھا پڑھا لیکن مجھے دونوں میں کمزوریاں نظر آئی. اور اچھا کر سکتے تھے، جیسے ناک میں آواز جا رہی تھی، نیزل وائس ہو رہی تھی. اچھا ہمارے اسامہ اقبال بھائی کی بالکل آواز بیٹھ رہی تھی، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ مقابلے میں آ رہے ہیں تو فریش وائس کے ساتھ آئے. اور نعت کا انتخاب اچھا نہیں تھا مقابلے کے حوالے سے. میری الفت مدینے سے یوں نہیں، یہ مقابلے کی نہیں ہے، نعت خوانی کے حوالے سے یہ نعت اچھی لگتی ہے، لیکن ان کا انتخاب اچھا تھا نعت خوانی. اس لیے وہ کچھ ان سے زیادہ جو ہے وہ آگے کمزوریاں مجھے دونوں میں لگی. ہم کہیں گے کہ تلفظ کی ادائیگی جو ہے وہ دونوں میں کمی تھی، جس کی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو اداب ہے نا ایک لفظ کو ادا کرنے کا، تھوڑا سے اس میں کمی تھی جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں جج تو نہیں ہوں نا. تو لیکن اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ایٹ دا ٹائم آف جب آپ کو آڈیشنز ہو رہے تھے اس وقت بھی بولا گیا تھا آپ کے گلے کے لیے کہ یا تو ٹھنڈا پانی مت پئیں، اور اگر ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو گلے کا خاص خیال رکھیں. کیونکہ یہ جیسے کسی کمپٹیشن میں آتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں آپ بالکل ایسے فریش ہو کے کھڑے ہوں کہ آپ اور پھر حضور کی وہ جو فرسٹ اپیرنس ہوتی ہے، وہ جو پہلی جھلک ہوتی ہے، وہ بھی ایک ججز کے لیے بڑی اٹریکشن بہت زیادہ. آپ کیا کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. اور آپ تو یہ سوچیں کہ آپ نے حضور کی ثنا خوانی کے لیے آپ پھر کمپٹیشن، یہ ڈبل آپ کے لیے سمجھے. اچھا جی، اب میں آپ سے چاہوں گا کہ اس دونوں کی باہمی کیا رائے ہے کہ ان میں سے کون ہمارے ساتھ جا رہا ہے اور کس کا سفر یہیں پر. ہم دونوں کی رائے تو تقریباً ایک جیسی ہی ہے. اچھا، اس میں ہماری بھی رائے ایسی ہی ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب ہمتن گوشت تھے. جی ہمتن گوشت، پھر یہ سائمہ کہیں گے مشکل لفظ ہے، مطلب ہم لوگ بہت ذوق و شوق سے سن رہے ہیں. بالکل ایسا ہی، اس کا آسان. بالکل ایسا ہی. تو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں ایز اے جج نا، تو پھر ہم ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں. بالکل. جب ہم محفل میں سن رہے ہوتے ہیں ہم آنکھ بند کر کے سنتے ہیں، پھر ہم کچھ دیکھتے ہی نہیں. تو اس وقت میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارے پہلے کنٹسٹنٹس تھے ان سے گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑا سا ہلا بھی کم کریں کہ نعت جو ہے ادب کا دوسرا نام ہے، کہ نعت کی بنیاد ادب پر ہے. ادب سے ساری منزلیں ہیں. تو یہ ایک خاص طبقے کا ہے کہ وہ تکیے بھی رکھ لیتے ہیں اور ہلتے بھی ہیں اور اچھلتے بھی ہیں. تو نعت کا انداز یہ ہے کہ آپ بالکل ایسے ہو جائیں کہ کوئی آپ کو سمجھے کہ پتہ نہیں یہ بندہ ہل ہی نہیں رہا، صرف گلے سے ایک آپ کی آواز نکلے. اور مقابلے میں اچھا ابھی میں خیال اشرف بھائی ابھی بچوں کا ایک ابتدائی دور ہے، سیکھنے کا عمل ہے، تو اس دور میں تو انسان کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم اگنور کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ ابھی اس کو بچے کو ہم جو سیکھنے، آپ نے آج جو تربیت کا معاملہ اس کو بتایا، تو آگے چل کے بچہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرے گا. تو نام ایک دفعہ پھر اناؤنس کر دیں. سید حور حسین. سید حور، آپ کو مبارکباد کہ آپ نے جو ہے وہ اور محنت کرنی ہے اور اپنے گلے پر بے پناہ توجہ دینی ہے. لیکن آپ لوگوں نے دل پہ کوئی نہیں لینا، آپ سب کی اصلاح ہو رہی ہے. بالکل. اس میں آپ لوگ ایک کام یہ بھی کیا کریں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی نعت پڑھتے ہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ یہ نعت ماضی میں کس نے پڑھی ہے. خورشید احمد، اعظم چشتی، محمد علی ظہوری. تو پھر آپ ان کو گھر میں بار بار سنیں. اب تو اتنی سہولت ہے، ہم تو کھارا در جاتے تھے اور 25 روپے کی کیسٹ خرید کے لاتے تھے. آپ کو تو فری میں یوٹیوب پر اور سارے میڈیا پہ یہ چیز بالکل یہی چیز ہے. اور اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے اور آپ لوگوں نے ان سب باتوں پر غور کرنا ہے. بالکل جناب، آپ نے بھی ساتھ دینا ہے. ایک چھوٹا سا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
रहमत सहर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खूबसूरत सा माशाल्लाह से एक बज़्म का सिलसिला जो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीडबैक्स आ रही हैं आप लोगों की। लेकिन अभी एक और चीज़ आपके सामने आने वाली है। बिल्कुल जी, तवाज़ो की जानिब से सोनिया ने हमें बहुत खूबसूरत सहरी भिजवाई है जिसमें कढ़ाई मौजूद है और ये ढके में चीज़ में क्या जलेबी है ज़बरदस्ती। और इसी के साथ साथ मुझे जो वॉचेस दिए गए हैं ये मैंने अपने तमाम दोनों जजेस को मैं दे रहा हूँ कि आप भी जाएं और एंजॉय करें, साथ भी पास करें उनको। और ये कहते हैं कि रेस्टोरेंट तो हर कोई खोलता है लेकिन दिल किसी किसी के पास होता है। सोनिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली। मैं अपनी जानिब से कहना चाहूँगा कि जब भी आपका गुजर हो सुपर हाईवे से तो एक मरतबा बहरिया टाउन में आप ज़रूर एंटर होइए और वहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट आपके लिए वहाँ पे मौजूद है जो बहरिया के हॉस्पिटल से नज़दीक है, जिसका नाम है तवाज़ो कैफेटेरिया। यहाँ आप जाइए और इस हमारे प्रोग्राम का हवाला दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी वहाँ पर बड़ी आपको खैर मकदम भी कहा जाएगा और बड़ी आपकी खूबसूरत अंदाज में, अच्छे अंदाज में वहाँ पे तवाज़ो भी। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है कि जब आपको खूबसूरत चीज़ जो है वो नजर आ जाए, फिर खाने में और अच्छी हो तो वो डबल जिसे कहते हैं ना। और ट्रिपल तीसरी चीज़ मैं भी बताऊंगा कि ये तवाज़ो रेस्टोरेंट जहाँ पे, वहाँ पे हम साइमा से भी मिल सकते हैं आराम से, तो ये बहरिया टाउन में मौजूद है। तो बिल्कुल जनाब, इस वक्त हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे पहले सुनेंगे? हम सबसे पहले हसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत कलाम जो कि हर आशिक के दिल की आवाज़ है। वाह वाह वाह, क्या बात। इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नज़रों को झुकाए हुए खामोश गुजर जाओ, बेताब निगाही भी यहाँ बेअदबी है। तो क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मदीना है। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं और दिल में अब कोई आरज़ू ही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की जब बात आती है ना ज़ीशान, तो बस जो अभी सफ़र जो करके आए हैं तो बस दिल चाहता है कि आगे दोबारा वहाँ चले जाएं और उसी रौनक में, उसी मंजर में खो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ साथ कहते हैं कि जब नबी का नाम आए और हमारे साथ नातख़्वाह मौजूद हो तो हम दूसरे नातख़्वाह की तरफ चलते हैं कि वो हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी मदीने के हवाले से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में, बुलाओ ना अपने सखी दरबार में, लागे ना जिया लागे ना जिया संसार में, बुलाओ ना अपने सखी दरबार में।
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ در پہ بلاؤ میرے سوئے بھاگ جگاؤ مجھ کو اپنے در پہ بلاؤ بیٹھا ہوں میں کب سے انتظار میں بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں اور سب پر تو نے کرپا کی ہے سب پر تو نے کرپا کی ہے تیرے کرم کی دھوم مچی ہے تیرے کرم کی دھوم مچی ہے تجھ سا نہیں ہے سنسار میں بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں اور آقا جب تک جگ میں رہوں میں دم دم تیرے نام جپوں میں آقا جب تک جگ میں رہوں میں دم دم تیرے نام جپوں میں بیتے عمریہ تھار پیار میں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے سخی دربار میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انداز میں پیش کر رہے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ماشاءاللہ جو ٹرانسمیشن جا رہی ہے اس میں کہیں بھی اب تک کوئی ذرا سی بھی بے ادبی کا عنصر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جو نعت پڑھی جا رہی ہے وہ بھی باادب, جو کلام پڑھے جا رہے ہیں وہ بھی مقبول بارگاہ الحمدللہ. اور اتنی خوبصورت انہوں نے ادائیگی سے پڑھا ہے نا, مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ ایک التجا کر رہے ہیں کہ بس وہاں پر کسی طرح پہنچ جائیں اور وہ آپ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا. سبحان اللہ. آپ کی اس نعت سے یقین کریں جس دل سے جس جذبے سے آپ نے پڑھی ہے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور اسی کے ساتھ بہت تمام کا بہت شکریہ. عالم اور ثناگر سیگمنٹ آپ سن سکیں گے اور میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ سے چاہوں گا اجازت. راؤ کرامت بھائی اس کی معاونت کا میزبانی کریں گے اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کا بہت بہت شکریہ اور میری جانب سے اور سائمہ کی بھی جانب سے 7ویں سحری بہت بہت مبارک ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص حصول علم کے لیے گھر سے نکلا تو وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے کہ جب تک گھر واپس نہیں لوٹتا. سبحان اللہ. سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر کے سیگمنٹ عالم اور ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راؤ کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, قرآن پاک کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا لفظ میرے پیارے آقا رحمت للعالمین خاتم النبیین کے قلب اقدس پر نازل فرمایا وہ تھا اقرا, یعنی کہ پڑھیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ علم حاصل کرنے کی تلقین عطا فرمائی. اور ہمارا آج کا موضوع بھی دین اسلام میں تعلیم کی اہمیت ہے, جس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی شخصیات جن میں شامل ہیں ڈاکٹر خرم آسی جہانگیری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہمارے اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید. شکریہ, جزاک اللہ.
اور آپ کے ساتھ موجود ہیں پیر زادہ خالد رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر صاحب آپ کو بھی ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید. اور آپ کے برابر میں موجود ہیں جناب علامہ سید سعید رضا زیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. تعلیم کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس میں کتنا زور دیا گیا ہے؟ جزاک اللہ. میں شکر گزار ہوں وینس ٹی وی کا اور آپ کا. الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ نے جو عنوان دیا ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے قلم سے جو ہے علم کو کنیکٹ کیا، اس کی ترسیل کا ذریعہ بنایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہاں ہمیں جستجو دی گئی ہے کہ ہم سیکھنے والوں میں سے ہو جائیں. تو اب ہم سیکھنے والوں میں سے ہو جائیں گے تو ہمیں وہ چیزیں آئیں گی درجہ بدرجہ. جب ہمیں وہ درجہ بدرجہ وہ چیزیں سیکھنے میں سے آئیں گی تو پھر ہمیں علم سے اہمیت پتہ چلے گا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا. پھر اسی ابتدائی وحی کی آیت میں خلق الانسان من علق، کہ انسان کو ہم نے جناب اعلیٰ جو ہے نا جو صورت اس کی تخلیق مرکبات کمپاؤنڈ کیے کہ وہ کس طریقے سے ایک لوتھڑے کے صورت میں بنایا تھا، لیکن علم نے اس انسان کو کتنا بلند مرتبہ دیا. اور پھر ہم اس سے یہ اخذ کریں کہ وحی سے پہلے غار حرا کا جو منظر ہے جو یکسوئی ہے، تو علم جب تک آپ کے اندر یکسوئی نہ ہو تو علم میں آپ مکمل کامل نہیں ہو سکتے. بے شک. تو علم کا مقصد یکسوئی ہے، اور جب یکسوئی آئے گی تو پھر آپ کوئی مرتبہ، کوئی مقام اور کوئی درجہ، کوئی مرتبے تک، کوئی بلندگی تک، کوئی غرض تک، کوئی سولویشن تک، حل تک پہنچیں گے آپ. اور علم سے اگر یکسوئی نہیں آئی آپ کے اندر تو پھر وہی بات ہے کہ رٹنے والی بات ہے، طوطے کی طرح رٹنا وہ اور ہوتا ہے. اور علم جو ہوتا ہے وہ آپ کو آزاد کرتا ہے. بے شک. کہتے ہیں بلبل جو ہے وہ آزاد فضا میں اپنے حسین خوشگلو آواز سے جناب اعلیٰ ایک کشش بکھیرتی ہے، لیکن طوطا بولتا تو بہت اچھا ہے، رہتا ہے قید میں. تو علم آپ کو آزاد کرنے کے لیے دی گئی ہے. آپ اپنے خالق کے ساتھ جڑے اور مخلوق ہونے کی حیثیت کو سمجھ جائیں، اور پھر آپ اس طریقے سے جب آزاد ہوں گے تو کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی حیثیت آپ کو حاصل ہوگی، کچھ کر سکیں گے آپ. بے شک. تو علم جو قرآن پاک کی پہلی وحی ہے، فرسٹ ریویل آف ہولی قرآن، یہ بڑی اہم ہے. اب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جس امت کو فرسٹ ریویلڈ میں وحی میں جناب اعلیٰ پڑھنے کو کہا گیا، بہت یعنی افسوس اور بہت قابل توجہ یہ کلمات ہیں. میں بہت تڑپ کے کہتا ہوں یہ کہ وہ پڑھتی نہیں ہے. جس کو پڑھنے کو کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا مقصد خالق کائنات کو پہچاننا ہے نا. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اگر ہم ابتدائی وحی کو سامنے رکھتے ہیں، جس قوم نے، جس فرد نے کوئی مقام و مرتبہ، کوئی اسٹیج، کوئی حیثیت، کوئی بلندگی، کوئی جناب اعلیٰ خوبی کا مرتبہ حاصل کیا، وہ علم سے حاصل کیا. لیکن شرط یہ کہ جس علم میں خالق کی معرفت نہیں ہے، ورنہ علم مغرور کر دیتا ہے. جس علم میں خالق کا تعلق ہو وہ علم مغرور کبھی نہیں کرتا آپ کو. اسی لیے شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا العلم حجاب الاکبر. کون سا علم حجاب الاکبر ہے؟ جو علم معرفت کے قریب، خالق کے قریب، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ کی شناخت نہیں. میری بیٹی ہے چھوٹی سی شمامہ نے پرسوں ترسوں مجھ سے عجیب سوال کیا کہ ابو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسکول میں یہ اللہ کا علم ہے. میں نے کہا بیٹا یہ ذریعہ ہے علم کا، بے شک یہ وہ پل ہے. اس شعبے سے ہم اپنے اپنے ٹاپک سے، اپنے اپنے شعبے سے جناب اعلیٰ اگر اللہ کو پہچانتے ہیں تو پھر تو یہ علم ہے. لیکن اس شعبے سے اگر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکے تو پھر یہ علم کہاں ہوا؟ یہ تو محض ایک معلومات ہے، اور اس کو رٹنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو میموری میں سیو کرنا ہے. علم تو وہ ہے کہ معرفت، اللہ کی قرب، اللہ کی فرما بردارگی، اللہ کی اطاعت
کی کیفیات تیرے اندر پیدا کرے. بالکل بالکل ماشاءاللہ, ہمیں ایسے علم کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. اچھا, علم کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی. پیر صاحب میں چاہوں گا کہ عالم کی فضیلت کے حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد. اصل میں علم کی اہمیت جب ہوگی, علم جس کو آئے گا وہی عالم ہوگا. بے شک. علم کے بارے میں جان لینے کے ہیں, یعنی ایکسیپٹنس کی ہے کہ جو چیز وہ پڑھ رہا ہے, جو چیز اس تک پہنچائی گئی ہے. تو عالم کا یہ کام ہے کہ پہلے تو وہ واقف ہوگا تو کسی کو علم دے گا. بالکل بالکل. اور علم کی اہمیت اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ بھائی آپ کو چائنا تک جانا پڑے, یعنی علم حاصل کرنے کے لیے. اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اتنی تقدو کرنی پڑے تب بھی علم حاصل کرو. اسی طرف یہ بھی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یعنی یہ بھی ثابت ہوا کہ علم کے لیے کہیں سر جھکانے کی ضرورت پڑتی ہے, اور جب تک آپ سر نہیں جھکائیں گے در علم پر, آپ کو علم نہیں آ سکتا. عالم بننا تو بہت بڑی بات ہے. بالکل ایسے یہی بات اصل میں اس کو اب جو ہمارے ہاں علم کی کیفیت ہے وہ جاب ٹارگیٹڈ ہے. ہم علم نہیں حاصل کر رہے, بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسی نوکری چاہیے تو ہمیں یہ پڑھنا ہے, اور اس حد تک محدود ہو کے رہتے. علم کبھی بھی محدود نہیں ہوتا. علم جو ہے لامحدود ہے, علم کی کوئی حد نہیں ہے. جب تک حد پر نہیں جائیں گے آپ اور ایک اسپیسیفک معاملے کو دیکھتے رہیں گے کہ جی میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, میں انجینئر بننا ہے, مجھے اکاؤنٹنٹ بننا ہے, تو وہ علم نہیں ہے, وہ ایک واقفیت ہے چیزوں کی. اس واقفیت کو استعمال کر رہے ہیں, وہ علم حاصل نہیں کر رہے. علم کی کوئی اہمیت ہے. بے شک علم ایسی چیز ہے کہ جتنی بانٹی جائے اتنا اس میں علم میں اضافہ ہوتا ہے. زیدی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کیا فرمائیں گے علم کے حوالے سے اور دین اسلام میں جو اس کی اہمیت ہے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ابھی ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس بہترین موضوع گفتگو کا. میں اس موضوع کا آغاز رسول خدا کی اس دعا سے کروں گا. اب انہوں نے کہا کہ رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا وہ رسول کہہ رہا ہے کہ جو کائنات کا سارا علم رکھتا ہے. بے شک. جو غیب کا علم رکھتا ہے, جو قیامت تک کا علم رکھتا ہے. بے شک. لیکن پھر بھی یہ دعا مانگ کے بتا رہا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب اس جملے سے اگر ہم خالی اندازہ لگا لیں کہ علم کی اہمیت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, کہ وہ رسول کہ جو کوئی کہہ نہیں سکتا جس کے بارے میں کہ ان کی کوئی کمی ہوگی, کمی آ سکتی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے غیب پہ سارے خزانے دے دیے علم کے, کہنا تو دور بھی سوچ نہیں سکتا. وہ دعا مانگے کیا وقت کہنا چاہ رہا ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے آنے والی نسلوں کے لیے, دیکھو میں جیسا رسول بھی علم میں اضافے کی دعا مانگ رہا ہے, اسے کبھی کم نہ سمجھنا, کیا پیاری بات, نہ سمجھنا, اسے ہمیشہ حاصل کرنا. اور دیکھیں بات ہے علم کے معیار کی نا, تو ہم علم کے معیار پہ تو گفتگو کر نہیں سکتے دین علم معیار کی, چونکہ قرآن میں ارشاد ہو اللہ یخرجہم من البطون وما انتم لا تعلمون شیئا, اللہ وہ ہے اس نے تمہیں اس حالت میں پیدا کیا لا تعلمون شیئا, تم کسی حالت میں علم نہیں رکھتے تھے, یعنی کہ زیرو پیدا ہوئے تم. اب جب تم زیرو پیدا ہوئے, تم نے زیرو سے لے کے تم ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے یا کسی مقام حاصل کیا, تو جو بیچ میں تم نے علم حاصل کیا اس علم کی توجہ دی جا رہی ہے. اور پھر رہ گیا دینی علم, تو دینی علم کی تو دیکھیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سے بات کہیں اور چلی جائے گی کہ اتنا بگاڑ پیدا کر دی گئی ہے. معیار کی جب بات ہو رہی ہے نا, چونکہ ہمارا موضوع معیار کے اوپر ہے, تو معیار کی بات ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. مدرسے ہمارے خراب کر دیے گئے, کالجز ہمارے خراب کر دیے گئے, مدرسوں کو بدنام کیا گیا کہ اس میں دہشت گرد پڑھ رہے ہیں, ماں باپ نے بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیا. کالجوں میں نشہ بھیج دیا گیا تو ماں باپ نے بچوں کو کالجوں میں بھیجنا چھوڑ دیا. تو ایک سازش کے تحت چاہے دنیاوی علم ہو یا دین بھی علم ہو, اسے خراب کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوان نسل ہماری آگے کی تباہ برباد ہو جائے. اچھا یہ علم حاصل کرنا کیا, علم ہمارا فیوچر ہے, نوجوان ہمارا مستقبل ہے. کون سا نوجوان؟ با علم نوجوان, جس کے پاس علم ہو. تو دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے وہ علم کو دی جا رہی ہے, کہ آپ کے پاس ایبلٹی کیا ہے, آپ کس چیز کے آپ ماسٹر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ آئی ٹی میں آپ نے کچھ کیا ہوا ہے, اگر ہے آپ کو کوئی معیار ہے آپ کا, اگر آپ کا معیار ہے تو آپ دنیا سے میچ کر سکتے ہیں. لیکن دنیا کسی ملک میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو مقابلہ کیا جائے گا وہاں کے نوجوان کے آئی ٹی سے, کہ یہاں تو نوجوان کی یہ پوزیشن ہے, ہماری کیا پوزیشن ہے. اب ہمیں جو ہے وہ دنیا پیچھے رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ آج اس دور میں ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو نہیں بھیج پاتے ہیں کالجز, ڈر کے مارے. کیوں کہ وہاں پہ پہلے نشہ بھیج دیا گیا, ماں باپ کو پتہ چلا کہ بھائی یہاں تو رائس کا نشہ چل رہا ہے,
بچیوں کو گھر بٹھا لیا، بچوں کو گھر بٹھا لیا، اور پھر جب مدرسے کی بات آئے کہ جہاں دینی علم دیا جا رہا ہے جو سب سے اہمیت کا حامل ہے، وہاں کے اوپر یہ کیا گیا جناب کہ اب آپ وہاں پہ دہشت گردی پھیلا دی، دہشت گرد بنا رہے ہیں وہاں پہ. بھائی مدرسے ہیں یا قرآن سکھایا جا رہا ہے، چونکہ قرآن کو حاصل، قرآن کے اندر وہ علم موجود ہے کہ اگر اس کو حاصل کر لیا جائے، قرآن میں دیکھیں نا، وہ اس کو حاصل کر لیا جائے آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. یعنی دنیاوی علم سے آپ اتنا نہیں لے سکتے جتنا آپ دینی علم سے لے سکتے ہیں، لیکن دونوں جگہ سے ہمیں روکا گیا. بڑے افسوس کی بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا ہے، ہمارے مستقبل کو برباد کیا جا رہا ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو. بہرحال یہ وقت کم ہے، مجھے کہوں گا سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو کو، علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے میں نے شروع میں جملہ کہا کہ میرا وہ رسول جو کائنات اور رسولوں کا سردار بھی ہے، اور سارے علم کے خزانے جس کے پاس موجود ہیں، سارے علم کے غیب علم موجود ہے، پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ رب زدنی علما. اور آج ہم جب بھی نماز میں یا کسی جگہ بھی دعا مانگتے ہیں تو سنت رسول کی رب دعا مانگتے ہیں، پروردگار جب تیرا رسول تجھ سے اس اضافے کی دعا مانگ رہا ہے تو اس کے صدقے میں ہمارے علم میں بھی اضافہ کر، ہمارے نوجوانوں کے علم میں بھی اضافہ کر، تاکہ ہمارا ملک بہتر سے بہتر ترقی. آمین آمین. بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ سعید زیدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت سا کلام سید محمد نظام الدین صاحب کی آواز میں. میرے سینے میں پنہا ہے عشق نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے افضل دفینے کی کیا بات ہے، دل میرا نور ایمان سے پر نور ہے، یہ انوکھے نگینے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ کیا بات. سارے گلزار و گل کی مہک ایک طرف اور خوشبو تن آپ کی ایک طرف، سینکڑوں باغ مہکے ہوئے ہیں مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. پنہا ہے عشق نبی، ایسے افضل دفینے کی کیا بات ہے. میرے سینے میں پنہا ہے عشق نبی، ایسے افضل دفینے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ناظرین بتاتے چلوں کہ نظام الدین صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی تربیت کی ہے. خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوان کو دیکھ کے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ایک اسکالر جو ہوتا ہے مذہبی اسکالر، اس کا اپنی ذاتی زندگی میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے بڑی پیاری سی بات ہے یہ کہ ہم جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں نا وہ کوئی نہیں سنتا، ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی کاپی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. تو اب واضح بات ہو جاتی کہ عمل اور کردار، اور اس عمل اور کردار کے درجے پہ جب آپ آئیں گے نا تو آپ بغیر بولے ہوئے دوسرے کے لیے ایسی تمثیل، مثال اور ایسا ماڈل بن جائیں گے کہ آپ کے وضع، قطع، ادا، انداز، حرکات و سکنات خود علم کی روشنی کا فرزانہ اور مینارہ اور نور کے طرح آپ کے لیے بنے گا. اقبال نے اسی پہ تو کہا تھا کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پہ کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جائے. تو ہمیں کردار، ہمارے اماموں کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ائمہ کی زندگی کو، ائمہ اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو کسی امام سے جب کسی نے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے، فرمایا دیکھو تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے. معنی کیا ہے؟ کردار کا درجہ ایسا ہو،
آپ کے عمل اس درجے پہ ہوں کہ دوسرے کے لیے وہ علم بن جائے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باکردار ہوں، کیونکہ علم کے معنی ہی یعنی عمل ہے، کردار ہے، اور جب عمل اور کردار ہوتا ہے علم نور، علم ایک نور ہوتا ہے، جب نور ہوتا ہے تو ارد گرد کے ماحول کو محور کرتا ہے، ظلمتوں کو سمیٹ دیتا ہے۔ وہ غار ہرا سے جو نور بکھری ہے کائنات میں، کہ کائنات کے جس گوشے میں، جس ذرے میں، جس حصے میں، افریقہ سے لے کے، جاپان سے لے کے، یورپ سے لے کر کے، جناب اعلیٰ تمام بر اعظم سے لے کر کے بحر و بر، خشکیوں تر، ہر مقام پر گیا، اور جہاں جہاں گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کی اہمیت کے حوالے سے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کچھ نہیں سوائے کوشش کے، تو اس کی بہترین کوشش علم کی طرف ہے۔ اچھا ہماری ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم سائنس کا علم نہ پڑھیں، بایولوجی کا علم نہ پڑھیں، زولوجی کا علم نہ پڑھیں، بوٹنی کا علم نہ پڑھیں، فزکس کا علم نہ پڑھیں، کیمسٹری کا علم نہ پڑھیں، میرین بایولوجی کو ہم نہ پڑھیں، ہم تمام علوم پڑھیں۔ جیسے میں نے عرض کی کہ تمام علم ذریعہ ہے اللہ کی معرفت کا، چاہے ہم سائنٹیفک علوم کو پڑھیں، یا چاہے ہم جناب اعلیٰ دینی علوم کو پڑھیں، یا ہم جناب اعلیٰ جو ہے نا کسی فنی علوم کو ہم دیکھیں، جس میں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جناب اعلیٰ اس فنی علم کے ماہر ہوں۔ ایک وقت مسلمانوں نے اپنے علم سے، اپنے فن سے ایسے باکمال چیزیں بنائی تھی کہ اس کو دیکھنے والے دیکھ کے رش کرتے تھے اور حیرت ہوتی تھی کہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن آج ہماری توجہ، ہمارے نوجوانوں کی توجہ، حضرت نے بڑی اچھی، زیدی صاحب نے توجہ دلائی کہ ہمارے انوائرمنٹ کو ایسا جناب اعلیٰ کر دیا گیا ہے کہ ہم اس علم کے ماحول کے لائق ہی نہیں رہے۔ لیکن پھر یہی عرض کروں گا کہ ہمیں علم کی بہت ضرورت ہے، اور علم کا بہترین منبع یہ قرآن پاک ہے، اس کی تشریحات نبوی زندگی ہے، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور کی ذات اقدس فرماتے ہیں انا افصح العربی والعجم لا احصى ثناء علیک، عرب و عجم میں مجھ سے زیادہ اوپن ماؤتھ کوئی نہیں ہے، فصیح و بلیغ نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیری معرفت اور تیری ثنا، تیری تعریف کے لائق میں اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں۔ تو علم آپ کو عاجز کر دیتا ہے خالق کے معرفت، خالق کے قرب اور خالق کی عظمت، جاہ و جلال اور شان کے لیے، جس طرح ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک اور توجہ دلاؤں گا، اب جو ہماری تعلیمی اداروں میں بجٹ ہماری جامعات کی ہے، دارالعلوم کو آپ چاہتے ہیں کہ دارالعلوم آپ کے جناب اعلیٰ پر امن پیسفل ہو، وہ ہے۔ آپ اگر یونیورسٹیز کے لیول پہ آتے ہیں تو ایچ ایس سی کے ذریعے سے جو کراچی کے، پاکستان کے جامعات کی جو فنڈنگ ہو رہی تھی اس درجے پہ فنڈنگ نہیں ہے، اسکالرشپ اسٹوڈنٹوں کو نہیں دیے جا رہے ہیں، ایم فل کرنے والے لوگ بے روزگار ہیں، پی ایچ ڈی کر کے ہمارے ملک میں ہزاروں پی ایچ ڈیز بے روزگار ہیں، اتنے اعلیٰ سطح پر ٹاپ کلاس پہ جو پی ایچ ڈیز کرنے والے ہیں وہ بے روزگار رہیں گے، تو آپ علم کی اہمیت اور علم سے ترقی کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ بالکل مدارس سے، جامعات سے، وفاق المدارس کو لے لے، تنظیم المدارس کو لے لے، دیگر کنز المدارس کو لے لے، دیگر جناب اعلیٰ ہمارے منہاج القرآن والوں کو بھی باضابطہ پھر پیر کرم شاہ الازہری کے ادارے کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان اداروں سے اعلیٰ ڈگری لے کے نکلنے والوں کو آپ قانونی سطح پہ سوسائٹی میں محرک اور ایک مثبت درجہ مقام دینے کے لیے آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انجینئرنگ کالج سے نکلنے والے کو اچھی نوکری مل جاتی ہے، آئی ٹی کے ماہرین کو اچھی نوکری مل جاتی ہے، جناب اعلیٰ آئی آر میں کوئی ماہر ہے، جناب اعلیٰ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی ڈگری لے گیا، اس کو کوئی جناب اعلیٰ نوکری مل جاتی ہے، کوئی بی فارمیسی کرتا ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے۔ لیکن مدارس سے، جامعات سے جو فارغ ہونے والے، آپ پلاننگ کر کے ان کو بھی وہ عزت، وہ تشخص، وہ اسٹیٹس، وہ مقام دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو توجہ طلب ہے اس طرف کہ آپ ان کو مقام کیوں نہیں دے رہے۔ جب آپ ان کو وہ مقام نہیں دیں گے تو معاشرے میں یکسانیت نہیں آئے گی، یکسانیت نہیں آئے گی، بے قراری رہے گی، بے چینی رہے گی، اضطراری کیفیت میں۔ پھر تو قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ بہت سارے معاملات میں بے بس ہو تو کچھ کر لو، معافی مانگ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو جاؤ۔ پھر بھی بچتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ڈر دیا ہے، علم خدا کا خوف پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ پھر بھی وہ علم والے ڈرتے ہیں، اتنی صلاحیت کے باوجود وہ ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم چہار سمت میں پلاننگ کریں۔ ہماری یہ پلان نہیں ہے، ہماری یہ کوئی اہمیت نہیں ہے، ترجیحات نہیں ہے، غرض اور مقاصدات نہیں ہے۔ تو ہمیں تمام کو سامنے رکھ کر کے اس ہدف کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ پھر وہی ہے کہ جناب اعلیٰ ڈگریاں ایسے ہی ہماری کاغذوں کی طرح، اور کوئی جناب اعلیٰ جو ہے ڈگری شاہ جیسے مدار بھی بن جائے گا۔ بہت ساری ایسی تمثیلات ہیں۔ اگر ہم ڈگری والوں کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہی ہونا ہے نا، ایسے ویسے ہونا ہے۔ ہم نے ان کو اہمیت دے نا،
آپ ان کو اہمیت دیں گے جناب اعلیٰ. بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں اس میں فلانے میڈیکل کالج سے پڑھنے والوں کو یہ اہمیت, انجینئرنگ کالج سے پڑھنے والوں کو یہ اہمیت, فلانے جناب اعلیٰ آئی ٹی والوں کو یہ اہمیت, فلانے شعبہ جات کو یہ اہمیت, فلانے ڈپارٹمنٹ کو یہ اہمیت, فلانے خصوصیات والے کو یہ اہمیت. لیکن آپ ان کو بھی وہ اہمیت دیں گے تو یقیناً ہر ایک پر امن پر سکون رہے گا. بالکل بالکل وجہ فرمایا. ڈاکٹر صاحب اس معاشرے کا المیہ بیان کر رہے تھے اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ٹرانسمیشن میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ملک کے ممتاز مذہبی شخصیت مفتی صادق نقشبندی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل. ہماری ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی صاحب آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ دین اسلام میں تعلیم کی اہمیت ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے حضور کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر علم فرض ہے. اچھا, اب علم کون سا فرض ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ فرمایا گیا کہ وہ علم, اس کے پھر بڑی تشریح کی گئی ہے. اس میں ایک تشریح یہ ہے کہ وہ علم جو آپ کو اخلاص کا علم عطا کرے. اچھا, یہ بھی کہا گیا کہ اخلاص نہ تو آپ جو کچھ بھی کریں گے سب بیکار ہو جائے گا. دوسرا علم جو ہے وہ علم معرفت ہے, یعنی آپ کو جو آنے کا جو مقصود ہے اس کی پہچان ہو, یہ علم معرفت ہے. تیسرا جو علم آپ کے لیے جو فرض کیا گیا وہ علم فرائض ہے. علم فرائض سے مراد یہ ہے کہ جیسے نماز, اگر آپ بچہ بالغ ہوا تو اس کو نماز کے فرائض, نماز کی معلومات ملے. جب شادی ہوئی تو اس کو اس معاملات زندگی کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے. جب وہ حج کو جائے تو حج کے معاملات کے بارے میں اس کو معلوم ہونا ضروری ہے, حج کے مسائل, شرائط دیگر. وہ جب وہ صاحب نصاب ہوا تو اس کو زکوٰۃ کے معلومات. اسی طرح جب خرید و فروخت ہو تو اس کو خرید و بیع و شراء کا علم ہونا ضروری ہے. علم الفرائض, یعنی یہ سارے فرائض کہلاتے ہیں. اچھا, اسی طرح جو علم جو فرض ہے اس میں علم التوحید ہے, چونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میری معرفت کا میں نے اس لیے پیدا کیا وہ میری معرفت کو پہچانے. تو یہ علم وہ. اسی طرح نفس کو پہچاننا یہ بھی علم فرض ہے, اس لیے کہ اگر نفس کو نہ کیا اور آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب تباہ ہو جائے گا. تو مقصود کلام یہ ہے کہ حضور کا جو فرمان ہے کہ علم سیکھنا, وہ علم. پھر علم کے بارے میں راؤ کرامت صاحب اور اہل علم ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے زیادہ جاننے والی شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, لفظ علم پر غور کریں اور عالم اپنی ذات پر غور کریں کہ لفظ علم کا عین کا منہ کھلا ہوا ہے. تو عالم کو چاہیے, اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اپنے سینوں کو علم کو حاصل کرنے کے لیے کھلا رکھے, علم لیتا جائے, علم کے سمندر کو سماتا جائے. جب وہ عین کی طرح منہ کھلا رکھے گا اور آتا ہوا علم لیتا جائے گا تو اللہ لام کی طرح اس کو بلندی عطا کرے گا. اور جب لام کی طرح جب اس کو بلندی مل جائے گا تو پھر وہی علم حجاب بن جائے گا. العلم حجاب الاکبر, وہ علم اس کے لیے حجاب بن جائے گا. جس طرح شیطان کے اندر جو علم تھا اس علم نے اس کے اندر تکبر لے آیا, اس نے کہا کہ میں جو ہوں بڑا علم والا ہوں. یہاں پر مین کی طرح عاجزی بھی آنا چاہیے. جب مین کی طرح عاجزی آئے گی تو صحیح معنی میں پھر جس طرح حضرت نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ کے بندے جو ہے وہ جو اللہ سے ڈرتے وہ علماء ہے. یعنی انما کا لفظ استعمال کر کے حصر کے لفظ فرما دیا کہ علماء ہی ہیں جو علم سے جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اسی لیے علم کو سیکھنا یہ ہمارے ہر مسلمان پر فرض ہے. اب یہاں ایک بات عرض کروں گا, چونکہ مجھے دیگر شخصیات کا بھی وہ ہے کہ امام اعظم کے شاگرد تھے امام محمد, اور جنہوں نے تقریباً 1000 جتنی کتابیں لکھی, ساری رات مطالعے میں رہتے تھے, اور جب نیند آتی تھی تو آنکھوں پر پانی ڈالتے تھے, اور ایک کتاب سے وہ جب تھک جاتے دوسری کتاب شروع کرتے. آپ فرماتے لذات الافکار خیر من لذات الابکار. آپ فرماتے ہیں کہ دوشیزاؤں کی لذتیں جو آج ہمارے یہاں پر غیر محرم سے جو ایک تعلقات بنا رہے ہیں, یہ لذتیں آپ فرماتے اس سے زیادہ فکر و نظر کی لذت ہے. آپ بڑا علم رکھتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا اور کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کا کیا حال ہے, فرمایا بارگاہ خدا میں مجھے پیش کیا گیا, اللہ نے فرمایا اگر تم کو عذاب دینا ہوتا تو علم نہیں دیتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. عذاب دینا ہوتا تو علم نہیں دیتے. فرمایا امام جو ہے وہ ابو یوسف کہاں کے لئے, وہ اس سے ہم سے بھی بڑے درجے پر ہے. تو پتہ کیا چلا,
علم کا ملنا، عالم کا بننا، اس کے لیے ہمارے ہاں، اور اگر علم دین کی بات کریں تو ہمارے ہاں بچہ کو، ہم اپنے بچے کو عالم نہیں بناتے، یہ کھائے گا کیا؟ ارے یہ علم سیکھے گا تو دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، آپ کی جانب آؤں خالد صاحب، ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، کہ اگر عالم بنا دیا تو کھائے گا کیا؟ تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو علم کی اہمیت نہیں ہے، جب اہمیت ہی نہیں ہے تو وہ بس یہ سمجھ بیٹھے ہیں، یعنی ایک لفظ جو ملا کا استعمال کیا جاتا ہے کہ مطلب یہ بالکل ایسا آدمی جو کچھ نہیں جانتا، یہ مستقبل میں کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے برعکس ہے۔ بالکل جو عالم ہے، جو دین کو جانتا ہے، وہ دنیا کو تو خود جان لے گا، اس لیے کہ اس سے باہر نہیں ہے دنیا۔ علم جو ہے وہ ضروری اسی بات کے لیے ہے کہ علم ہوگا، لیکن ہمارے جیسے فرمایا تھا کہ جی انجینئر کو نوکری، کمپیوٹر والے کو نوکری، فلاں کو نوکری، اب یہ جب فارغ التحصیل ہو کے آتا ہے تو آج کے دور میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس نے سیکھا کیا ہوگا، اس کو یہاں مت آنے دینا، یہ ماحول خراب کر دے گا، یہ پردہ کرا دے گا، یہ تمام جو اسلامی نکات ہیں جس پر عمل ہونا ضروری ہے اس سے روکنے کا ایک بہترین طریقہ آزمایا گیا ہے یہ۔ اسی لیے علم کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بس جو ڈگری کی قیمت ہے وہی ایک قیمت ہے کہ بھئی آپ انجینئر ہیں، میں ڈاکٹر ہوں۔ جہاں بات آتی ہے مدرسوں کی، علم کی، وہاں اس کے منفی طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یہی ہماری بدنصیبی ہے، اسی وجہ سے ہم تباہی کا شکار ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، آج سے سینکڑوں سال پہلے ہر مسلمان جو ایجادات ہیں وہ مسلمان کی ہیں، سائنسدان تو مسلمان، حکیم ہے تو مسلمان، اب کہاں ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ نے اصل میں وہ رب العالمین ہے، اس نے کہا تم جتنی کوشش کرو گے میں اتنا تمہیں عطا کروں گا۔ اب جو ہم بظاہر جن کو کفار کہتے ہیں، آج وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ ان کا جو بیس ہے وہ علم ہے۔ ہم علم سے دور ہو گئے اور اپنے جو دینی کتب ہیں اس کو صرف پڑھنے کی حد تک رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ تو علم کی ہی کی دعوت ہے نا تدبر کرنا اور غور کرنا۔ ہم نے غور کرنا چھوڑا، ہم صرف ایک کتاب کے طور پر کہ جس ثواب ملے گا اس حد تک تو پڑھتے ہیں۔ ہم ہر کیمسٹری جاننے کی کوشش ہوتی ہے، ہمیں فارسی جاننے کی کوشش نہیں ہوتی، تو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہمیں عربی جب تک نہیں آئے گی تو ہم اپنے دین کی بات کیسے سمجھیں گے؟ بالکل، تو یہ بہت بڑی ہماری بدنصیبی ہے، اور اس پہ پورا ایک یعنی پلان ہے ہمارے خلاف، جس پہ ہم خود بخود مسلمان تنزلی کا شکار ہیں، کیونکہ وہ علم سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اپنی کتاب جس پہ جو کہتے ہیں پیغام ہے، آپ کے پاس کوئی فرینچ لیٹر آ جائے، کوئی جرمنی لیٹر آ جائے، آپ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بتاؤ یار کیا ہے، کیا لکھا ہے۔ ہم نے آج تک کسی سے پوچھا کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ سمجھنے کی کوشش تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے اس کو ایسا رکھ دیا کہ یہ صرف ایک پڑھنے کی کتاب ہے، ایصال ثواب کی کتاب ہے، اور اس کو بس یاد کر لینا ہے، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اور مزے کی بات، اگر کوئی فرینچ لیٹر آ جائے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرانے کے لیے تو ہم کسی کو ہزاروں روپے دے دیں گے، لیکن عربی کا ترجمہ کروانا ہوگا تو مولوی صاحب تو ایسے ہی کر دیں گے، اپنے محلے والے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مولوی صاحب بھی پیسے لیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ وہی تو میرا یہاں ایک مسئلہ عرض کروں کہ ہدایت شریف کے اندر ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ عالم سے مسئلہ پوچھے اور وہ اس کا اگر کہے کہ میں اس کا جواب دوں گا اور اس کے اتنا میں نذرانہ ہوگا، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا تحریری طور پر لکھ کر دوں گا، تو اس صورت میں اس کا وہ اگر اجرت لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اچھا، تو مفتی اپنے فتوے پر جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک باریک مسئلہ آپ نے پیش کیا، ماشاءاللہ۔ زیدی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ایک عالم علم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ عمل سے خالی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ خوبصورت بہت ہو چکی ہے اس موضوع کے اوپر، لیکن میرے رسول کا جو خطبہ آخر ہے جس میں آپ نے کہا کہ گورے کو کالے پہ برتری نہیں ہے، واہ واہ واہ، کیا بات، عربی کو اجمی پہ برتری نہیں ہے، بہت اچھا، طاقتور کو کمزور پہ برتری نہیں، لیکن عالم کو جاہل پہ برتری ہے۔ رسول خدا نے سرٹیفکیٹ تو وہیں دے دیا کہ دنیا میں اگر تمہیں برتر ہونا ہے علم کی برتری ہے۔ اسی لیے قرآن کی حدیث ہے، قرآن کے حوالے سے رسول خدا کی کہ بہترین شبہ کسی یس کہ قرآن رافع غیرت بدی گرن بے عمزت فارسی کا حقول ہے۔ تو میں بہترین شخص وہ جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اور پھر مجھے یہاں حضرت علی کا قول یاد آتا ہے جب میرے مولا علی نے فرمایا، اور بڑے دکھ سے یہ آپ کی یہ فرمایا کہ جتنا میں سخی تھا
मुझसे मांगा नहीं गया, जितना मैं आलिम था मुझसे पूछा नहीं। क्या बात, इन जुमलों ने दूसरा जुमला क्या है, जितना मैं आलिम था मुझसे पूछा नहीं गया। उन्होंने कहा देखो पूछना जरूरी है, सवाल करो, सवाल करना जरूरी है। तुम तालिब इल्म हो, अगर तालिब इल्म का मतलब है इल्म की तलब रखने वाला, अगर तुम सच्चे तालिब इल्म हो तो पूछो तो सही। अली कह के चला गया कि जितना मैं आलिम था मुझसे किसी ने पूछा नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे आइम्मा का देखें आप कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जब यूनिवर्सिटी बनाई है तो जितने बड़े बड़े नाम है साइंसदान के आज, वो सब मेरे मौला के शागिर्द थे। क्या बात, ये सारे शागिर्द थे, वो पढ़ पढ़ के आए। उस वो इल्म आज सारा यूरोप में और अब अमेरिका में देखिए वो इल्म चल रहा है उनके नाम से। उनसे पूछो तुमने ये कहाँ से सीखा, तो वो बताएंगे हमने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मदद से सब चीजें सीखी। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊंगा। अच्छा, एक आम तासुर सा है, कहते हैं कि अगर एक ही तरह का गुनाह, एक तरह का गुनाह एक आम इंसान करता है या एक अल्लामा करता है, तो अल्लाह के यहाँ ज्यादा पकड़ जो है एक अल्लामा की है, तो क्या ये कुरान हदीस से साबित है? असल में देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इल्म सीखने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसका अमल करना, उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, इल्म सीखना, उस पर अमल करना और उस अमल पर इखलास हो। जब ये तीन बातें होती हैं तो उस पर अल्लाह का फजल होता है। और नहीं तो वही आलिम, अगर उलमा के भी दो किस्म होते हैं, एक उलमा हक होती है, जब वहाँ अकबर बादशाह ने जब कहा तो वहाँ उलमा सू उसके चरणों में बैठ गए, उलमा हक में मुजद्दिद अल्फसानी में डट गए। उलमा हक, तो जहाँ पर आलिम की जिम्मेदारी ज़्यादा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि आलिम को चाहिए कि वो अपने आप को ऐसा रखे, बेदाग रखे। वजह उसकी यह है कि जब अगर वो खुद दागदार होगा तो वो मशअले राह नहीं होगा, लोग उसके पीछे नहीं चलेंगे बल्कि पीछे उसकी बुराइयां करी जाएगी। तो इल्म का तकाजा यह है कि आलिम बनने के बाद उस पर अमल करे। बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो बड़ी गहरी बात फरमाते हैं, आज मदरसे में उस्ताद आलिम बनता है, 8 साल कोर्स करता है, ज़ह नसीब वो तखस्सुस करता है, मिंबर पर बैठता है और बैठने के बाद फिर वो इल्म के समंदर से लोगों को वो करता है। मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते कि वो आलिम को चाहिए कि पहले इल्म सीखे और उसके बाद किसी सूफी की सोहबत में आकर बैठे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद जब सूफी की सोहबत में बैठकर फिर इल्म मारिफत, चूँकि हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं, बहुत मशहूर है कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज नशुद। फरमाया कि वो तो यहाँ किसी कामिल की सोहबत में रहे। मेरे वालिद गिरामी ने जब हम आलिम बने मौलाना मोहम्मद हसन हक्कानी साहब के, तो फरमाया उसके बाद आपको मुर्शिद की बारगाह में भेजा जाएगा, जो कंबर वाले सैयद गुलाम हुसैन शका, उनकी सोहबत में रहकर कुछ सीखा जाए। चूँकि इल्म ज़ाहिर के बाद, इल्म दीन के बाद आप इल्म बातिन की तरफ आएंगे, उसके बाद जब आप मिंबर पर आएंगे तो फिर आपके सामने दोनों होगा, इल्म मारिफत भी होगा, इल्म ज़ाहिर भी होगा। फिर आप जो पैगाम देंगे असल में जाकर तब उसका असर होगा। इसीलिए शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दिल में इल्म तब असर करता है जब फरिश्तों की तरह अदब हो। क्या बात है, फरिश्तों की तरह अदब हो और आपके मामलात में आपका अखलाक अच्छा हो, तो वो इल्म आपके दिल में घर कर जाता है। और जब इल्म घर कर जाता है तो मारिफत इलाही का नूर पैदा होता है। चूँकि इल्म इल्ला नूर यग़ज़िफ़ुल्लाहु बिल क़ल्बि मा यशा, इल्म नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है उसको अता फरमाता है। तो ये नूर है। अब यहाँ हमारे यहाँ पर आलिम बनने के बाद दुनिया के अंदर वो कहता है, अपने आप को वो समझता है एहसास कमतरी के, यार ये सामने यूनिवर्सिटी जाऊंगा, उसको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया के अगर यूनिवर्सिटी का कोई पर्सन है, उसके पास अगर बायोलॉजी का, फिजिक्स का इल्म है, तो हमारे दिल में अल्लाह के कुरान का इल्म है, मुस्तफ़ा की हदीस का इल्म है। इस सबसे बड़ा तकाजा उलमा की ये है कि आम बंदे से ज्यादा वो अपने आप को इस्लाम और शरीयत के मुताबिक रखे, ताकि वो मशअल हो और उसकी सरपरस्ती में लोग उसकी पैरवी करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। मकसद ये कि पहले करो। बल्कि यहाँ एक और बात करूं, आपके काल से ज्यादा आपके हाल से बंदा सीखता है। आपका अंदाज हो दीन का, अल्लाह के कुर्ब का, इखलास लिल्लाहियत का, तो आपकी सोहबत में रहने वाला, आप बोलोगे नहीं वो खुद करने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब। प्रोग्राम में शामिल करते हैं सैयद अरसलान शाह की खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम। सैयद अरसलान शाह साहब। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद
ہم نے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کے جلوے تو سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کے جلوے تو سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، اور پھول کھلتے گے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے گے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کے جلوے تو سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، احمد کی عجب پرکیف مستی ہے، واہ 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 واہ، جان دے کر ایک بود مل جائے تب بھی بڑی سستی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سید ارسلان شاہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی کلام کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن آج کی اپنے اختتام کو پہنچی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ ناظرین، علم کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ بروز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر اور یوٹیوب چینل راؤ کرامت سناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی قیمتی آراء سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔